أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفاضل، وكاشف كل عظيمة وآزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. ثم شرائف صلواته ونوامي بركاته على عبده ورسوله الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، الدافع جيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأضاليل، العبد المؤيد والمنصور المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، الذي بلغ الرسالة صادعا بها، وحمل على المحجة دالا عليها، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم، من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मुअमिनून वल मुअमिनात व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। परवरदिगार आलम की बारगाह में यही दुआ है कि अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत की नूर में, उनकी विलायत के परतव में परवरदिगार आलम आप सबको सही व सालिम और आबाद रखे, और परवरदिगार आलम हमारे दिलों में नूर महब्बत अहल बैत अलैहिमुस्सलाम और नूर ईमान फ़दाइल अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और नूर बराअत मिन अअदाए अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हर लहज़ा व हर आन रोज़ अफ़ज़ूं करता चले। और परवरदिगार आलम हमें इन अय्याम में और साल के बेशतर अय्याम में गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे रोने और मुसीबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अश्क बहाने की तौफीक इनायत फरमाए, और परवरदिगार आलम हमें उनके बेहतरीन चाहने वाले, उनके बेहतरीन अज़ादारों में शुमार फरमाए बहक़ सय्यिदुश्शुहदा अल इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिअन लहु अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअन अल इसाबत अल्लती जाहदत अल हुसैन वशायअत वबायअत वताबअत अला क़त्लिह। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीअ। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. میرے معزز ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے تقلید کے متعلق. تقلید ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ مجتہد کی قول کو بغیر اس قول کے دلیل کو جانتے ہوئے آپ اس کو اپنے لیے مبرئ الذمہ سمجھیں اور اس کو اپنے لیے تکلیف الہی سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. اس کو کہتے ہیں تقلید. اور اس کی ماہیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق ہم نے پچھلے حلقوں میں آپ کی خدمت میں بات کی ہے. اب بات کی نوبت اس پر ہے کہ تقلید کی دلیل کیا ہے. ہم شیعیان اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہیں. ہمارے نزدیک قرآن پاک حجت ہے. ہمارے نزدیک اقوال ائمہ ہدات معصومین علیہم السلام قرآن کریم کی طرح، جس طرح قرآن حجت ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ اقوال حجت ہیں، اوامر نواہی حجت ہیں، اسی طرح امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بڑے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور ان کے اولاد طاہرین 11 امام امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل اور ان کی پشت سے ان کے اقوال ہمارے لیے قرآن کریم کے آیات کی طرح حجت ہیں، وحی الہی ہیں. وہ خازن وحی الہی ہیں، وہ لسان اللہ ہیں اور وہ عین اللہ ہیں اور وہ خدا کی جانب سے امام منصوب ہوئے ہیں تمام بشر کو، تمام بنی آدم کو، بلکہ بنی آدم کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں ان کو خدا جانتا ہے ان کی ہدایت کے لیے. یہ بات تو طے شدہ ہے، یعنی شیعہ ہونے کی حیثیت سے قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو ماننا یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ تشیع ہے. اس کے علاوہ جماعت مجتہدین کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عقل سے بھی ہم کوئی بات نہ قرآن میں ہو نہ حدیث ہو، ہم اپنی عقل سے اس کو حلال بنائیں گے، حرام بنائیں گے، واجب بنائیں گے، ان کے جو حساب کتاب ہوتے ہیں ان کے اپنے اجتہاد میں. اور یہ جماعت یہ بھی کہتے ہیں کہ سیرہ عقلاء سے، سیرہ عقلاء کے متعلق ہم نے پہلے بات کی یا نہیں کی، اب بات آئے گی انشاءاللہ. پچھلے لیکچر میں یعنی اس موضوع پر دوسری لیکچر میں ہم نے آپ سے کہا کہ جماعت مجتہدین کے اکابر و اعاظم نے اعتراف کیا ہے کہ تقلید قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. البتہ یہ سب ان کے اکابر و اعاظم نہیں ہیں، ان میں سے بہت سارے اکابر و اعاظم ہیں، ان میں سے بہت بڑے مجتہدین ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، حدیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں. لیکن بہت قد آور شخصیات ان میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ اس کو ہم عقل کی روح سے یا سیرہ عقلاء سے ثابت کریں گے. انہی حضرات میں، انہی اشخاص میں ایک شخص ہیں جناب علی سیستانی، جن کو آپ جانتے ہیں. وہ مرجع ہیں، اس وقت نجف میں رہتے ہیں، ایرانی ہیں جو نجف میں بہت سالوں سے رہ رہے ہیں، اور وہ ان کی کافی تقلید ہے بر صغیر، پاک و ہند میں، ایران میں، عراق میں، لبنان میں، دوسرے دنیا کے مختلف مقامات پر اس شخص کی کافی تقلید ہے اور اس کو بہت اموال بھی ملتے ہیں. جانتے ہیں، تعارف کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کی کتاب ہے الاجتہاد والتقلید والاحتیاط. ان کی ابحاث ہیں. سماحت آیت اللہ السید علی سیستانی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ان کی کتاب یہ چھپی ہے سنہ 1437 میں، یعنی 4-5 سال پہلے یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب کی موضوع یہی ہے، اجتہاد، تقلید اور احتیاط. اچھا، یہاں پر میرے معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے، حقیقت و تقلید صفحہ 265 میں وہ ایک بحث کو چھیڑتے ہیں کہ تقلید ہے کیا چیز، تقلید چیز کیا ہے، تقلید کی حقیقت کیا ہے. اس بحث کو چھیڑتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس تقلید پر، ان کی نص الفاظ یہی ہیں، عربی میں ہے، طالب علم ہوں تو مولوی حضرات دیکھ رہے ہیں تو وہ خود جا کر دیکھ لیں. وہ اس کے نص الفاظ یہی ہیں کہ اگر ہمارے پاس حدیث ہوتی تقلید پر کہ تم تقلید کرو تو پھر کیونکہ لغوی معنی تقلید کے ہمیں معلوم ہیں
اس لیے ہمیں زیادہ اس بحث کی فلسفی لحاظ سے، فلسفی جب ہم یہاں پہ کہتے ہیں تو تسامح کے ساتھ، یعنی تعمق کے ساتھ کہ دیکھا جائے کہ تقلید کی حقیقت کیا ہے، اس کی ضرورت نہ ہوتی۔ اس کے بعد اس بات کو کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں صفحہ 267 میں، مع انه لم تكن في البین روایت معتبرہ، مصیبت یہ ہے کہ کوئی معتبر روایت نہیں ہے تقلید کے متعلق، ہمارے نزدیک کوئی معتبر روایت نہیں ہے جس سے ہم تقلید ثابت کر سکیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے جو مرجع اعلیٰ اپنے آپ کو اس نے نام دیا ہے، اس شخص نے علی سیستانی، اس کی واضح اعتراف ہے کہ کوئی معتبر روایت نہیں ہے، معتبر روایت نہیں ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ تقلید ایک مشروع شے ہے۔ پھر وہی شخص سیستانی صفحہ 295 میں جا کر کہتا ہے ان عمدۃ الادلہ لجواز التقلید ہی السیرہ، ہمارے نزدیک، ہمارے پاس عمدہ جو دلیل ہے، کیونکہ حدیث تو ہے نہیں، عمدہ جو دلیل ہے وہ سیرہ عقلاء ہے، سیرہ عقلاء ہے، دلیل غیر لفظی ہے، دلیل حدیث نہیں ہے، آیت نہیں ہے، بلکہ سیرہ عقلاء کی روح سے یہ ہمارے پاس عمدہ جو دلیل ہے۔ عمدہ سے کہتے ہیں سب سے اہم، جو غیر قابل مناقشہ ہے اور جس کو ہم آسانی کے ساتھ اثبات کر سکتے ہیں۔ باقی ادلہ ہمارے پاس ان میں کچھ ضعف ہے، کمزوری ہے، یا وہ دیکھا جائے تو دلیل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو اصلی دلیل ہے، جو عمدہ دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ سیرہ عقلاء ہے۔ میرے عزیز ناظرین، اسی بات کو جماعت اصولیین کے بہت سارے محققین نے اعتراف کیا ہے، ان میں سے ہیں محمد کاظم الخراسانی، آخوند الخراسانی، اور میں ابحاث جو تقلید آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان کو مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ریفرنسز بہت زیادہ ہیں، ان موضوعات پر ریفرنسز بہت زیادہ ہیں، ہم ان ریفرنسز سب کو پیش نہیں کرتے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ بحث بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے اور بہت زیادہ علمی ہو جائے اور اغلب لوگ اس سے استفادہ نہ کر سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک وسط کا راستہ انتخاب کریں، نہ بہت سادہ ہو تاکہ مخالف حضرات ہمیں رد کریں اور کہہ دیں کہ اللہ یاری جھوٹ کہہ رہا ہے، اپنے سے وہ بنا رہا ہے، اور نہ ہی اتنا ٹیکنیکل ہو کہ عام جو دیکھنے والے ہیں وہ ان کے لیے وہ بور ہو جائیں۔ یہ کتاب ہے کفایت الاصول، مؤلف کا نام ہے الآخوند محمد کاظم الخراسانی رحمہ اللہ، چاپ مؤسسہ آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ جیسے میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں، آخوند خراسانی یعنی شیخ محمد کاظم الخراسانی رحمہ اللہ سن 1910 کے لگ بھگ یہ دنیا سے گئے ہیں، اور یہ علم اجتہاد میں، فن اجتہاد میں، علم اصول میں ان کے بلند ترین، یعنی ان سے بڑا کوئی شخصیت شاید شیخ مرتضیٰ انصاری ہوں، ان جیسے شخصیات ان کے نزدیک بہت کم ہیں، یعنی تاریخی لحاظ سے ایسے شخصیات ہیں یہ کہ صدیوں کے بعد ایک آتے ہیں، اور مثلا موجودہ مراجع جو ہیں یہ تو ان کے مقابلے میں، جیسے میں نے عرض کیا، گنتی میں نہیں آتے، ان کا قیاس بھی ان سے نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے تاریخ بدل دی ہے علم اصول کی اور اجتہاد کی اور فقہ کی۔ اچھا، فصل فی التقلید میں، ثم لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا فطريا لا يحتاج إلى دليل۔ پھر یہ اگلی خط میں آپ دیکھ رہے ہیں، بل هذه هي العمدة في أدلته وأغلب ما عداه قابل للمناقشة۔ کہتے ہیں کہ تقلید کی حقیقت کیا ہے، تقلید کی تعریف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تقلید ایک فطری امر ہے، تقلید پر عقل انسان گواہی دیتا ہے، انسان کی فطرت گواہی دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے یہ عمدہ ہمارے دلیل یہی ہے تقلید کے لیے، عمدہ دلیل، اہم دلیل، اصلی دلیل کیا ہے؟ یہی ہے سیرہ عقلاء، سیرہ۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو بقیہ دلائل ہیں وہ قابل مناقشہ ہیں۔ سیرہ عقلاء میرے عزیز، تو اب پتہ چلا آپ کے نزدیک میرے عزیزوں، اور آگے جا کر آپ کو بہت واضح ہو جائے گا۔ ادعا تو مجتہدین کے پاس بہت ہوتے ہیں، مثلا آپ ولایت فقی والے کے ساتھ بات کریں، وہ کہ ہو سینکڑوں احادیث ہیں جس سے ولایت فقی ثابت ہوتا ہے، شیخ مفید نے بھی یہ کہا ہے، سید مرتضیٰ نے بھی یہ کہا ہے، فلاں نے یہ بھی کہا ہے، اور ان کے پاس میرے عزیزوں جھوٹ کہنا اور غلط باتیں کہنا ان کے نزدیک بہت آسان ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اکثر یہ جھوٹ بولتے ہیں، نہیں، یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے جو پہلے کتاب لکھتے ہیں
یا تو وہ بہت یعنی ایک تو شہرت ہوتی ہے علماء کی، میرے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ میری باتوں کو سنیے، ان باتوں کو میں پہنچا ہوں، نتیجے پہ پہنچا ہوں بہت مطالعہ کے بعد، بہت تحقیق کے بعد. بہت سارے علماء ایسے ہیں جو مشہور ہیں، معروف ہیں، یہ بہت بڑے محقق ہیں، بہت بڑے، ان کے علم بہت زیادہ ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. شہرت ان کی جھوٹی ہے. یہ سنی سنائی باتوں کو اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ آ کے ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، دوسرے طالب علم، دوسرے مولوی حضرات، اور ان کے شہرت پر اتکا کرتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مثلا کہ شیخ مفید نے تقلید کی بات کی ہے تو صحیح کہا ہوگا، تو ہم وہ پھر ممبروں پہ جا کے اسی بات کو دہراتے ہیں کہ فلاں مولوی نے بھی کہا ہے، فلاں نے بھی کہا. ہر زمانے میں علماء نے ولایت فقیہ کی طرفداری کی ہے. یا مثلا کسی نے ادعا کیا کہ ولایت فقیہ پر قرآن سے ثابت ہے، سینکڑوں احادیث سے ثابت ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کیونکہ ان کے سیاسی اغراض ہوتے ہیں، ان کے سیاسی مفاد میں ہوتا ہے، یعنی وہ جان بوجھ کر جھوٹ بھی لکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو دوسرے آ کے ان کی شہرت پر اعتماد کر کے، انہی کتابوں پر اعتماد کر کے پھر اسی جھوٹ کو وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اور یہ جھوٹ کا سلسلہ چلتا جاتا ہے اور اس کی کوئی حد یقف نہیں ہوتی. یہ چلتا ہی جاتا ہے، ممبروں پہ کہا جاتا ہے، کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے، پھر وہ جھوٹ پہ جھوٹ باندھتا ہی جا رہا ہوتا ہے. وہ اگر کوئی لیکن اپنے پہ تکلیف قبول کرے یا زحمت قبول کرے کہ واقعا جا کے ان ریفرنسز کو دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. اسی طرح تقلید کے متعلق میرے معزز ناظرین یہ کہتے ہیں کہ یہ سیرہ عقلاء ہے. ویسے تو آپ کو یہاں جو مولوی آپ کو ملیں گے، میڈیا پہ ملیں گے، سوشل میڈیا پہ آپ کو ملیں گے، یا ہندوستان پاکستان کے مساجد مدارس میں ملیں گے، وہ تو یہ آپ کو کہیں گے کہ اوہ تقلید کیا بات ہے، یہ تو سینکڑوں احادیث ہیں اس مسئلے پر. میرے عزیزوں، ان کی باتوں کو چھوڑ دیں. اگر وہ کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے، ہمیشہ آپ حدیث کا مطالبہ کریں، وہ حدیث ہمیں سنائیں. آپ کہتے ہیں سینکڑوں حدیث ہیں، آپ ہمیں 10 حدیث دکھائیں، 10 حدیث دکھائیں، وہ ہم لکھیں گے آپ سے، آپ نوٹ کریں گے، پر ہم جا کے اس پہ سوچیں گے کہ واقعا اس حدیث کا تقلید سے تعلق ہے بھی، یا آپ اس کو زور سے آپ اس کو تقلید سے چپکا رہے ہیں. بہرحال یہ حضرات جو ہیں میرے عزیزوں، انہوں نے اعتراف کیا ہے، یہ بات اہم ہے، اپنے ذہن میں رکھیے کہ مجتہدین کے اکابر نے اعتراف کیا ہے، سب اکابر نے نہیں، ایک کافی عدد نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تقلید. تو سیرہ کس کو کہتے ہیں عزیزوں؟ میں نے شاید پچھلے حلقے میں سیرہ کے متعلق آپ سے بات کی، تو کوئی بات نہیں، ابھی دہراتے ہیں. سیرہ کہتے ہیں عزیزوں، سیرہ عقلاء کہتے ہیں وہ عمل، وہ فعل جو عقلاء یعنی صرف مسلمان نہیں، عاقل انسان، بشر، بنی آدم، عاقل ہونے کے ناطے ہر معاشرے میں، ہر زمانے میں وہ ادا کرتا ہے. مثلا سیرہ عقلاء میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ ہندوستان میں بھی لوگ وہی کرتے ہیں، مثلا کہ آپ کسی پہ احسان کریں تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، احسان کریں شکریہ ادا کرتا ہے. آپ وہ سامنے والا ہندو بھی ہو، آپ اگر اس پہ احسان کریں، وہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلائیں، وہ خوش ہو جائے گا، آپ کا شکریہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے نہیں؟ آپ امریکہ میں چلے جائیں، وہاں پہ کوئی شخص بھوکا ہے، پیاسا ہے، یا وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ اس کی حاجت رفع کر دیں، وہ آپ کا شکریہ ادا کر دے گا. آپ ایران چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، رشیا چلے جائیں، یا پچھلے زمانوں میں بھی دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ احسان کریں کسی پر تو احسان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ احسان کا جواب یہ ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے شخص، سامنے والا شخص، وہ آپ اپنے آپ پہ ایک ذمہ داری سمجھتا ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کرے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سیرہ ہے، ہر جگہ پر ہے. وہ سیرہ عقلاء وہ ہے کہ یہ وہ فعل جو عقلاء ہر جگہ انجام دیتے ہیں، اور ہر زمانے میں انجام دیتے آ رہے ہیں، یہ سیرہ، اس کو کہتے ہیں سیرہ عقلاء. اور مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ سیرہ عقلاء بذات خود کسی بات کی شرعیت کو ثابت نہیں کرتا، کسی بات کی کہ وہ مشروع ہے، کہ وہ واقعا مشروع ہے. سیرہ عقلاء اس وقت مشروعیت ثابت کرتا ہے کہ وہ عمل معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی مشہد میں، ان کی منظر میں، ان کی پیش نگاہ میں صلوات اللہ علیہم، وہ عمل بجا لایا گیا ہو اور انہوں نے انکار نہیں کیا ہو بلکہ تائید کی ہو، تو اس وقت سیرہ ثابت ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ فعل امام معصوم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا ہے، اور انہوں نے منع نہیں فرمایا ہے بلکہ انہوں نے اس کی تجویز کی ہے، سفارش کی ہے. تو اس سے
اس عمل جو سیرے عقلا کرتے آ رہے ہیں اس کی شرعیت ثابت ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں، اب آتے ہیں تقلید کے متعلق. تقلید کی جو سب سے اہم دلیل ہے میرے عزیزوں، یہ ہر جگہ آپ سنتے جائیں گے ان سے، وہ یہی ہے کہ جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا. جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا. جو کوئی شخص کسی مسئلے عقلا کرتے آ رہے ہیں اس کی شرعیت ثابت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں، اب میرے معزز ناظرین معاف کیجیے گا، آواز کہاں سے میری اپنی آواز آ گئی. تو عقلا کے تو مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا، جو شخص نہیں جانتا ہے وہ جاننے والے کی طرف رجوع کرے اور اس سے پوچھے اور اپنی جہل کا ازالہ کر دے. یہ عقلا کا سیرہ ہے. یہ ہر معاشرے میں ہے. آپ ہندوستان چلے جائیں وہی حال ہے. مثلا ایک شخص کسی بات کو نہیں جانتا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس شخص کی طرف جاتا ہے جس کو جو جانتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے، پھر اس کی رہنمائی کو قبول کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. پاکستان میں یہی ہے، آپ ایران میں چلے جائیں یہی ہے، آپ یورپ میں چلے جائیں یہی ہے، آپ ہر معاشرے میں جائیں. کام بشر کا کام، اس معاشرہ بشر کی جو تمدن ہے، ثقافت ہے، انسانیت کی زندگی کی جو ویل ہے، گاڑی کی جو چرخہ ہے، وہ اسی پہ چلتا ہے کہ جو شخص نہیں جانتا وہ جاننے والے کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے سیکھتا ہے. اور یہ ایک بدیہی امر ہے، اور یہ ایک واضح امر ہے کہ یہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اگر آپ کسی چیز کو نہیں جانتے، اس میں نہ صرف اس میں عیب نہیں ہے بلکہ یہ لازم و ضروری ہے کہ جو شخص وہ جانتا ہے اس کی طرف آپ مراجعہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. پھر وہ آپ کو سکھائے گا، وہ آپ کے لیے وہ آپ کو رہنمائی کر دے گا، پھر آپ اس کی رہنمائی کو قبول کرتے ہیں. اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. یہ سیرہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ اس پہ عمل ہوتا رہا ہے. نہیں کہ ابھی بنی آدم جو ہیں اس زمانے میں اس طرح کر رہے ہیں، بلکہ یہ پرانے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ سب جانتے ہیں. عوام لوگ شرعی مسائل کو نہیں جانتے، تو کس طرح وہ مسائل پہ علم ہوتا تھا؟ سب لوگوں کو تو رسائی نہیں تھی کہ وہ امام معصوم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں اور امام معصوم علیہ السلام سے علم حاصل کریں، جزئی احکام کا، ہر ایک فرعی مسئلے کا، تقلید کا، مثلا حیض کے مسائل کا، نفاس کے مسائل کا، خرید و فروش کے مسائل کا، ہر مسئلے کا وہ علم حاصل کرے امام سے. بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ جو شخص جانتے تھے ان سے مراجعہ کرتے تھے اور وہ ان کی رہنمائی کرتے تھے. اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے اس بات کو منع نہیں کیا ہے، بلکہ اس بات کی تشویق کی ہے، اس بات کی تجویز کی ہے، بلکہ اس بات کو انہوں نے لازم قرار دیا ہے کہ جو عوام شیعہ ہیں وہ جو مسائل نہیں جانتے وہ شیعہ علماء سے سیکھ لیں. پس رجوع الجاہل الی العالم، جاہل کا، جو شخص نہیں جانتا ہے، جو عام شخص ہے مسائل نہیں جانتا، اس کو عالم کی طرف رجوع کرنا. یہ ہر معاشرے میں آپ کو کسی قانونی مسئلے کی سے کام پڑا ہے نا، قانونی مسئلہ نہیں جانتے تو آپ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ قانون دان کی طرف رجوع کریں گے. کسی لائر کے پاس جائیں گے کہ بھئی یہ کام اس کا یہ قانونی ہے یا نہیں ہے، اس کا قانونی چارہ کار کیا ہے. وہ آپ کو سکھا دے گا کہ بھئی یہ قانونی ہے یا نہیں ہے، یا اگر اس کا قانونی کوئی راستہ ہے تو کس طریقے سے اس کام کو آپ انجام دیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح شرعی مسائل میں ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے کہ جو شخص نہیں جانتے، عام شخص ہے، وہ رجوع کرتا ہے عالم کی طرف اور عالم اس کی رہنمائی کرتا ہے. تو عالم کی طرف رجوع کرنا یہ سیرہ عقلا ہے، اور سیرہ عقلا سے یہ ثابت ہوتا ہے. اور یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے زمانے میں بھی تھا. اور ابھی جو مثلا ہم کہیں کہ شیعہ عوام علماء کی طرف رجوع نہ کریں بلکہ خود جا کے کتب پڑھیں، یہ ایک مسخرہ بات ہے، یہ ایک بالکل بکواس والی بات ہے. عوام شیعہ میں بہت سارے ان پڑھ ہیں، وہ چاہیں بھی کتاب نہیں پڑھ سکتے. جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ان میں اتنی علم نہیں ہے کہ وہ مثلا احادیث کو پڑھیں. احادیث کو پڑھنا، احادیث کو سمجھنا، احادیث کا حکم کیا ہے، احادیث میں صحیح ہے، احادیث میں ضعیف ہے، احادیث میں موضوع ہے، جعلی احادیث ہیں جو تقیہ کے بنا پر صادر ہیں، احادیث میں ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں احکام. ان کی طرف مراجعہ کریں. جو حتیٰ جو کوئی شخص پڑھا لکھا بھی ہو، ہائی اسکول گیا ہے، مثلا کالج گیا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث پڑھ سکتا ہے. حتیٰ کہ کوئی شخص مدرسے میں بھی پڑھا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث پڑھ سکتا ہے. لہٰذا
اس حلال و حرام جاننے کے لیے، شرعی مسائل کے لیے جاننے کے لیے وہ متخصص حضرات جنہوں نے اپنے عمر اسی فن میں لگایا ہے، اسی کام میں لگایا ہے کہ وہ حلال و حرام کے مسائل کو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مذہب کی روح سے جانیں. آپ ان کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مسئلے کا حکم یہ ہے، یہ کرو. تو یہ بالکل کیا ہے، ایک عقلائی مسئلہ ہے، ایک عقلی مسئلہ ہے. اگر آپ تقلید کی حقیقت کی طرف توجہ دیں، اور اس تقلید کی حقیقت کی طرف، یہ تقلید کہتے کس کو ہیں، دوسرے تمام شعبات حیات میں جتنے آپ کے شعبۂ حیات ہیں اس میں آپ متخصص کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جاننے والے شخص کے لیے جس کے پاس علم ہے، آگاہ شخص کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو شرعی مسائل میں بھی یہی ہے. اگر آپ اس دروازے کو بند کریں، اس باب کو مسدود کریں، تو پھر یعنی دین کا آپ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. لوگ کیونکہ عوام کے پاس تو علم تو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے. آپ سب 100 مرتبہ بھی یہ کہہ دیں کہ عام لوگ جو ہیں وہ جا کے حدیث پڑھیں، وہ بیچارے، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑھ نہیں سکتے. اغلب لوگ وہ اردو بھی نہیں پڑھ سکتے. سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ جا کے ہندوستان میں جائیے، ابھی ہندوستان کے جو نوجوان ہیں وہ اردو نہیں پڑھ سکتے. وہ اردو کو کس میں لکھتے ہیں؟ انگلش میں لکھتے ہیں. مساجد میں نوحے بھی پڑھتے ہیں، وہ اردو اسکرپٹ میں نہیں پڑھتے، انگلش الفاظ میں، رومن الفاظ میں. وہ نوحے بھی اسی کو لکھتے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ رہے؟ یعنی وہ جن کی مادری زبان ہے وہ اردو کو نہیں پڑھ سکتے. اب آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے حدیث کی کتابوں کو پڑھیں. اب کو پڑھے لکھے بھی ہوں تو وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جو طالب علم ہوں مدارس کے، مولوی بھی ہوں، وہ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ یہ بات کہنا کہ آپ جا کے حدیث پڑھو، یہ تو بالکل بکواس والی بات ہے. یہ تو اس کی بطلان واضح ہے. آپ چاہتے ہیں کہ دین کا راستہ ہی مسدود ہو جائے، آپ تقلید کو بند کریں تو دین مسدود ہو جائے. تو اس لیے تقلید جو ہے ایک کیا ہے، ایک عقلائی مسئلہ ہے، ایک واضح بات ہے. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دی ہے. اس کا انکار کرنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ کہیں کہ یہ سورج جو ہے، یہ سورج نہیں ہے، یہ شمس نہیں ہے. دن کو کہنے کہ یہ دن نہیں، رات ہے. یعنی بالکل ایک بدیہی بات کو بیوقوفانہ انداز میں، جاہلانہ انداز میں اس کی انکار کر دیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ ہے میرے عزیزو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہم نے بہترین انداز میں. کس بات کو؟ سیرہ عقلاء کی دلیل کا. کہ کسی بھی آپ شیعہ مولوی کو لے کے آئیں جو تقلید کا قائل ہو، وہ اس سے بہتر پیش نہیں کر سکتا. جس انداز سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کیوں تقلید واجب ہے، کیوں تقلید شرعی ہے، ان کی بہترین دلیل یہی ہے، سیرہ عقلاء ہے. سیرہ عقلاء ہے. سمجھ میں آ رہی میرے عزیزوں؟ تو آخوند خراسانی جو ان کے بہت بڑے بلند پائے کے محقق ہیں، انہوں نے اسی انداز میں اس دلیل کی تقریر کی ہے یعنی بیان کی ہے، تبیین کی ہے، تشریح دی ہے، توضیح دی ہے. اور دوسرے علماء نے بھی توضیح دی. اب میں آؤں گا اس کی طرف. اب تو ہم نے دلیل ان کی بیان کر دی، اب کیا ان کی دلیل صحیح ہے یا غلط ہے اس کی وضاحت ہو جائے گی. لیکن پہلے ان کی کتابوں میں دیکھیں مجتہدین حضرات کی وہ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق. کفایت الاصول، تالیف الشیخ محمد کاظم الخراسانی، یہ فصل فی التقلید، صفحہ 472 میں تقلید کے متعلق ان کا فصل حوزہ علمیہ میں. حوزہ علمیہ ہم تو اس کو علمیہ نہیں مانتے ہیں، یعنی علم کہاں ہے اس میں. چلے حوزہ علمیہ، بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں نا. عمر کا بھی کیا ہے کنیا؟ ابو حفص ہے، یعنی شیر کا باپ. اور تا بہادر شخص، نام رکھنے سے آپ نام 1000 مرتبہ رکھ دیں بہادر، شیر کا باپ ابو حفص، وہ اس سے بہادر نہیں بنے گا. آپ نام رکھ دیں حوزہ علمیہ، نام تبدیل کرنے سے وہ اگر اس میں علم نہ ہو تو علمی نہیں بنتا. چلیں یہ اپنے ان کے حوزے میں صفحہ نمبر 472 میں یہ سب سے بلند پائے کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، اسی کتاب کی اساس پر، اسی کے نظریات کے اساس پر سب بحث خارج، دروس خارج کے لیکچر دیے جاتے ہیں. اسی میں تقلید کے متعلق ثم انه لا يذهب عليك، پہلے وہ تقلید کی تعریف کرتے ہیں. تقلید ہم ان کی تعریف آپ کو پیش کر چکے ہیں، بیان دے چکے ہیں، تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ثم انه لا يذهب عليك، آخوند خراسانی فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں بھولنا چاہیے، تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ مسئلہ بہت واضح ہے. ان جواز التقلید، تقلید کا جواز. تقلید سے کیا مراد ہے؟ رجوع الجاہل الى العالم فی الجملہ. تقلید کا رجوع الجاہل الى العالم، جاہل کا عالم کی طرف
کیا کرنا؟ رجوع، مراجعہ کرنا، رجوع کرنا. جاہل کا عالم سے مسئلے مسائل سیکھنا. فی الجملہ کہتے ہیں کہ بعض صورتوں میں. فی الجملہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بعض صورتوں میں، نہ کہ ہر صورت میں، بعض صورتوں میں. کیونکہ یہ تقلید میں کہتے ہیں کہ جس عالم کی طرف مراجعہ کرتے ہیں اس میں کیا شرط ہو؟ وہ شرط ہو کہ وہ مرد ہو. عورت کی طرف آپ رجوع نہیں کر سکتے، چاہے وہ مجتہدہ بھی ہو. پھر وہ ہو کہ وہ عادل ہو، پھر عالم ہو، پھر حلال زادہ ہو. شروط ان لوگوں نے لگا. زندہ ہو، یہ شروط ان لوگوں نے لگائی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ یعنی ہر صورت میں نہیں ہے، حداقل بعض صورتوں میں. تقلید سے کیا مراد؟ رجوع الجاہل العالم. حداقل بعض صورتوں میں یکون بدیہیا جبلیا فطریا لا يحتاج الى دلیل. یہ ایک بدیہی امر ہے، انسان کی فطرت میں، آپ کی خلقت میں، آپ کی خمیر کے خلقت میں اللہ تعالیٰ نے اس تقلید کی حقیقت کو، تقلید کی صحت کو، تقلید کی مشروعیت کو اللہ تعالیٰ نے رچی ہے، بسی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لا يحتاج الى دلیل کی ضرورت نہیں. آپ ہم سے تقلید کی دلیل مانگ رہے ہیں؟ آپ بیوقوف آدمی ہیں. تقلید کی دلیل مانگ رہے ہیں آپ بیوقوف، آپ احمق ہیں. دلیل مانگ، کون سی دلیل؟ کس بات کی؟ یہ ایک بدیہی بات ہے، سورج کی طرح واضح ہے. آپ نہیں جانتے، جو جانتا ہے اس سے مراجعہ کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. پھر کہتا ہے وَإِلَّا لَزِمَ سَدُّ بَابِ الْعِلْمِ بِهِ عَلَى الْعَامِّيَّ مُطْلَقًا غَالِبًا لِعَجْزِهِ عَنْ مَعْرِفَةِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابًا وَسُنَّةً. کہتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کو بند کریں، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بدیہی نہیں ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ تقلید کو سمجھنا بدیہی نہیں ہے، یہ عقل کی روح سے ثابت نہیں ہو سکتا، عوام لوگ تو پھر ان کے لیے تقلید تو ثابت کرنا تو ناممکن ہو جائے گا عوام کے لیے. کیوں؟ کیونکہ عوام کو تو حدیث سمجھ نہیں آتی. عوام کو حدیث کی اگر سمجھ نہیں آتی، اگر ان کو حدیث سمجھ آتی ہو تو تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود جا کے حدیث پہ عمل کریں. ٹھیک ہے نا؟ اگر تقلید، ہم یہ کہتے ہیں کہ تقلید بدیہی نہیں ہے، عقل کی روح سے ثابت نہیں ہو سکتا، آپ اس کو صرف لفظی دلیل سے، حدیث و قرآن سے ثابت کریں، پھر تو عوام کے لیے پھر ہم کبھی تقلید ثابت نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ فرض یہی ہے کہ وہ شخص عامی ہے، شخص عوام میں سے ہے، جاہل ہے، وہ حدیث نہیں پڑھ سکتا، صحیح حدیث غلط حدیث میں وہ تمیز نہیں دے سکتا. تو جب وہ تمیز نہیں دے سکتا، اگر اس کو کہنا ہے کہ آپ جا کے قرآن و سنت سے حاصل کریں تقلید کی دلیل، وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا، پھر تو اس کے لیے کبھی بھی قیامت تک تقلید کی دلیل اس کے لیے ثابت نہیں ہوگی. اور خود تقلید میں تقلید کرنا تو ہم تو اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اصل جواز تقلید میں بھی آپ تقلید کریں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اصل جواز تقلید میں بھی تقلید کریں. اصل جواز تقلید میں وہ تقلید کریں، یہ اس سے دور یا تسلسل لازم آئے گا. دور تسلسل کیسے لازم آئے گا اس کو چھوڑ دیں، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اصل تقلید کے مسئلے میں اس میں بھی تقلید کریں، کیونکہ اس عالم نے فرمایا ہے کہ تقلید کریں. یہ نہیں ہو سکتا. وہ اصل تقلید وہ جو ہے وہ مجتہد کے قول سے ہم ثابت نہیں کر سکتے. وہ اس کے لیے چاہیے کہ خارجی دلیل ہو، قرآن و حدیث ہو. لیکن قرآن حدیث عوام کو سمجھ نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتا. پھر کیا کریں؟ اس کے لیے عقلی دلیل کی ضرورت ہوگی، عقلی دلیل کی ضرورت ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر کہا کہ بل هذه هي العمدہ فی الادلہ واغلب ما عداه قابل للمناقشہ. عمدہ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ ایک کیا ہے، ایک یہ ایک یہ ایک عقلی مسئلہ ہے، اور ہمارے پاس یہی سیرہ عقلا ہے. اچھا، یہ ہمارے پاس سب سے عمدہ دلیل یہی ہے. اب جب آپ نے یہ سنا میرے عزیزو ان کی کتب میں سے، اب ہم آپ کے پاس ریفرنسز بہت سارے پیش کر سکتے ہیں کہ دوسری کتابوں میں بھی ان کے علماء نے یہی کہا ہے، یہی فرمایا ہے، اسی بات کو دہرایا ہے. مثلا ملاحظہ فرمائی، یہ کتاب ہے مصباح الاصول، جو ابو القاسم الخوئی رحمہ اللہ کی کتاب ہے علم اصول پر، اور یہ کتاب ہے اس کی تیسری جلد مصباح الاصول کی. اور یہ کتاب چھپی ہے مؤسسۃ الخوئی الاسلامیہ میں سنہ
2009 1430 ہجری میں. یہاں پر الکلام فی احکام التقلید صفحہ 538 میں المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ، سب سے پہلا مسئلہ کس میں؟ مسائل تقلید میں. انه لا ينبغي الريب في جواز التقليد للعامي في الاحکام الشرعیہ العلمیہ وتدل علیہ السیرۃ العقلائیہ. کہتے ہیں کہ کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ شک کریں تقلید کی جواز پر. عامی کے لیے تقلید جائز ہے کہ وہ شرعی مسائل، حلال و حرام کے مسائل سیکھنے کے لیے عالم کی تقلید کرے. اس مسئلے میں یہ شک کرنا ہی جائز نہیں ہے. تقلید اتنی واضح بات ہے کہ شک کرنا ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں وتدل علیہ السیرۃ العقلائیہ، اس پہ سیرہ عقلاء کی دلالت ہے. سیرہ عقلاء کی دلالت ہے. سیرہ عقلاء کیسے؟ فإنها قد جرت على رجوع الجاہل إلى العالم في أمورهم الراجعة إلى معادهم ومعاشهم. سیرہ عقلاء اسی پر جاری ہے کہ جاہل عالم کی طرف اپنے امور میں، چاہے امور دنیاوی ہو، معیشت کے دنیا میں معیشت کے امور ہوں، یا اخروی شرعی مسائل ہوں، ان میں عالم کی طرف رجوع کریں. آپ کسی بھی مسئلے کو نہیں جانتے، عالم کی طرف اسی مسئلے کے متعلق جو عالم ہے اس کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے، سکھاتا ہے. اچھا، بل ہوا امر فطری، اس سے بات بڑھ کر ہے، آپ کی فطرت میں ہے. بچے کو کوئی مسئلہ نہیں آتا، ابو سے پوچھتا ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ آپ کو نہیں آتا تو کہیں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیکھنے آپ کے انسان کی فطرت میں ہے تقلید کرنا، عالم سے پوچھنا. اچھا، یجدہ کل من راجع نفسہ وارتکازہ، جو بھی شخص اپنی نفس کی طرف مراجعہ کرے، اپنی دور نہ جائے، اپنی نفس میں مراجعہ کریں. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آتا، اس مسئلے کو جاننے کی ضرورت ہے، کیا کریں گے؟ جو جانتا ہے اسی سے پوچھیں گے. سمجھ میں آ رہی نا؟ جو اگر آپ خود سیکھ سکتے ہیں، کہیں تحقیق کر سکتے ہیں، تحقیق کیجئے. اگر آپ نہیں کر سکتے، عربی نہیں پڑھ سکتے، مسائل حلال و حرام کے احادیث نہیں پڑھ سکتے، تو جو جانتا ہے اسے پوچھتے ہیں. آپ اپنی نفس میں مراجعہ کیجئے، دور نہ جائیے. وهذا كاف في إثبات الحكم بعد ما نذكره من عدم ثبوت الرد عنه من قبل الشارع بل المعلوم انفاؤه. کہتے ہیں کہ یہی سیرہ فطری ہے. اس کے ساتھ ایک اور بات کو ملاتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اس سے منع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا تائید کیا. انہوں نے تائید کیا کہ یہ اچھی بات ہے، جو نہیں جانتا جاننے والے سے پوچھ لے. بس ثابت کیا ہوا میرے عزیزو؟ ثابت ہوا تقلید. یہ کافی ہے تقلید کے. لذا شک کرنا ہی بے وقوفی ہے، حماقت ہے. تقلید اتنی بڑی ہی بات ہے. سمجھ رہے؟ یہ کس کی بات ہے؟ ابو القاسم الخوئی. اچھا، للقطع بأنه لم تكن عادة السلف حتى في عصر المعصومين عليهم السلام إلا على رجوع من لم يكن عارفا بالأحكام الشرعية إلى العالم بها. حتى کہ زمان معصومین علیہم السلام میں سیرہ یہی تھی، عادت یہی تھی شیعوں کی. جو مسئلہ نہیں جانتا ہے مراجعہ کرتا ہے کس کے پاس؟ جو جانتا ہے اسی طرح مراجعہ کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، وہ بتا دیتا ہے. تو اس سے بھلے یہ رجوع الجاہل الی العالم یہ ایک بدیہی فطری بات ہے. اچھا، وقد قررهم الأئمة عليهم السلام على ذلك وتدل على الامضاء مضافا الى القطع به الآيات والروايات. اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے اس بات کی، انہوں نے تائید کیا کہ جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھ لے. اور ہم یقین ہے اس مسئلے پر. اور اس کے علاوہ آیات اور روایات بھی اسی کو ثابت کرتی ہیں کہ جو نہیں جانتا ہے جاننے والے سے پوچھ لے. میرے عزیزو، آپ کی خدمت میں یہ ہم نے، اگر دوسری کتابوں میں جائیں، سیستانی وغیرہ انہوں نے تقلید میں انہوں نے بھی یہی کہا ہے. سیستانی وغیرہ نے بھی یہی کہا ہے میرے عزیزو. مثلا ملاحظہ فرمائیے الاجتہاد والتقلید والاحتیاط، کتاب ہے سیستانی صاحب کی. یہ صفحہ نمبر 244 ہے. ان المجتہد يعد من اہل الخبرة وبناء العقلاء في امورهم الراجعة الى دينهم ودنياهم على الرجوع الى اہل الخبرة. مجتہد ایکسپرٹ ہے، اہل خبرہ میں سے. مجتہد کیا ہے؟ یعنی اہل خبرہ ایکسپرٹ، اسپیشلسٹ ہے. یعنی مجتہد اسلامی قانون کا قانون داں ہے. مجتہد وہ حلال و حرام میں اس نے اپنا عمر صرف کیا ہے، وہ اس امور کو وہ جانتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور عقلاء کا سیرہ یہی ہے دنیا میں کہ وہ
جو بھی مسئلہ ان کے لیے اہم ہو تو اس مسئلے کو جاننے کے لیے اس مسئلے کے ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس مسئلے کی متخصص کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس مسئلے سے جو آگاہ لوگ ہیں، جو واقفیت رکھتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس کام کو کیسے ادا کیا جائے، تو وہ اس کو بتاتے ہیں۔ لہٰذا تقلید سیر عقلاء سے ثابت ہے۔ میرے عزیزو، سیر عقلاء ہم نے بیان کیا، یہ سیر عقلاء جو بیان کیا اس کا مطلب کیا؟ یعنی مجتہدین کا سب سے عمدہ، سب سے ان کی اپنی اعتراف، دیکھیے سیستانی بھی نے یہ کہا، دوسروں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے پاس سب سے عمدہ دلیل کیا ہے تقلید کو ثابت کرنے کے لیے؟ سیر عقلاء ہے، بیان کیا ہے نہیں کیا، اور ہم نے ایمانداری کے ساتھ ان کی دلیل کو بیان کیا ہے۔ اب کیا ان کی دلیل صحیح ہے یا ان کی دلیل غلط ہے؟ عزیزو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تو ان کی دلیل میں بہت بڑی کنفیوژن ہے میرے عزیزو، ان کی دلیل میں بہت بڑا خلط ہے۔ ہر دلیل کو اس کے مطلوب سے تناسب ہونا چاہیے۔ مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور اس مسئلے پہ تنازع ہے، تو آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس آپ کے لاہوری ہونے کی کیا دلیل ہے، آپ ہمارے لیے لے کے آئیں ایک مثلا پاسپورٹ پاکستان کا، کہ اس میں لکھا ہے کہ یہ شخص پاکستان کا شہریت رکھتا ہے، پاکستان کی شہریت رکھتا ہے، اور اس میں کہیں نہیں لکھا کہ بھئی آپ لاہور کے ہیں، تو کیا اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ لاہوری ہیں؟ نہیں ثابت ہوتا آپ لاہور کے ہیں، درست ہے کہ نہیں؟ آپ کا کسی مکان پہ تنازع ہے، جج کے پاس جاتے ہیں، ہم گئے محکمے میں جج کے پاس، یہ مکان آپ کہتے ہیں یہ مالک میں ہوں، دوسرا شخص کہتا ہے کہ مالک میں ہوں، آپ سے دلیل مانگا جاتا ہے، آپ دلیل لے کے آتے ہیں، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس شخص کا اس محلے میں ایک مکان ہے قانونی، لیکن اس مکان کی تعین نہیں ہے کہ کون سا مکان ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ محلے میں، تو کیا اسے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مکان آپ کا ہے؟ اسے ثابت نہیں ہوتا مکان ہوا۔ یعنی دلیل میں اور مطلوب میں تناسب ہونا چاہیے، دلیل میں اور مطلوب میں تناسب ہونا چاہیے۔ رجوع الجاہل الی العالم، ہم اس کا کوئی بیوقوف ہوگا جو اس کا انکار کرے گا، رجوع الجاہل الی العالم، کہ جو شخص ایک مسئلہ نہیں جانتا اس کو جاننے کے لیے جاننے والے کے پاس رجوع کرے، یہ ایک بدیہی بات ہے، بات بالکل صحیح ہے، یہ ایک فطری بات ہے، بالکل صحیح ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام اس کی رغبت دی ہے، بالکل صحیح ہے، اس سے انکار ہی نہیں ہے، لیکن اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کے پاس رجوع کریں اور اس کی بات کو بلا دلیل مان لیں، یہ بلا دلیل اس کی بات کو مان لیں، یہ کہاں سے ثابت کر دیا آپ نے؟ اس میں کہیں نہیں ہے۔ سیر عقلاء میں عقلاء کے پاس بالعکس یہ بہت ہی مذموم بات ہے، مذموم یعنی قابل مذمت بات ہے، بہت بے وقوفی والی بات ہے کہ آپ کسی کی بات کو بلا دلیل مان لیں، کسی کی بات کو بلا دلیل مان لیں، بلا دلیل مان لیں، آپ کو اس کی بات کو جیسے وحی منزل مان لیں، مبرئ الذمہ مان لیں، بلا دلیل کے، یہ کہیں نہیں ہوتا، یہ کہیں نہیں ہوتا۔ آپ ایکسپرٹ بہت سارے، آپ میکینک ہوتا ہے، گاڑی کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، گاڑی ٹھیک کرنے کا، گاڑی لے گئے آپ کے میکینک کے پاس، میکینک نے کہتا ہے کہ بھائی اس کا ٹرانسمیشن خراب ہے، یا وہ کہتا ہی نہیں کہ ٹرانسمیشن خراب ہے، تو توضیح نہیں دیتا، کہتا ہے 5,000 دے دو، 50,000 دے دو، پرسوں آ جاؤ گاڑی لے کے جاؤ۔ آپ کہتے ہیں کیا خراب ہے؟ کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں کیا بتاؤں تجھے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، وہ کوئی دلیل نہیں دیتا، وہ کہتا ہے 50,000 دے دو، یہاں سے بھاگ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، تو آپ اس کی بات قبول کریں گے؟ آپ کہیں گے پاگل ہے یہ آدمی۔ میکینک کے پاس آپ جاتے ہیں، میکینک توضیح دیتا ہے، آپ کو ایکسپلین کرتا ہے، بھائی یہ ٹرانسمیشن خراب ہے، ٹرانسمیشن میں یہ آئل ہے، یہ فلاں ہے، یہ پرزہ ٹوٹ گیا ہے، یہ آواز دیکھیں اس میں آتا ہے، ہم نے دیکھ لیا، وہ کھول کے دکھاتا ہے آپ کو، یہ خراب ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو نئے ٹرانسمیشن ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کا خرچہ اتنا ہے۔ آپ پوچھیں گے خرچہ کیوں اتنا ہے؟ وہ کہیں گا، دکھائے گا آپ کو، بل دکھائے گا کہ بھئی ہم یہ مال لیتے ہیں، فلاں کمپنی سے لیتے ہیں، وہ اتنا ہمیں چارج کرتا ہے، تو اس میں ہمیں اتنا منفعت دیتے ہیں، اور اتنا اپنے کاریگری کا اتنا پیسہ لیتے ہیں، اپنے محنت کا اتنا پیسہ لیتے ہیں، تو اس کا یہ خرچہ آپ کا ہے۔ پھر اس کے بعد سننے کے بعد آپ ان کی بات کو قبول نہیں کریں گے، اگر وہ آپ کے لیے تسلی بخش ہے، یعنی ان کے احوال کی طرف اگر اعتبار ہے کہ وہ آدمی سچ کہہ رہا ہے، تو آپ کہہ دیں گے چلے ٹھیک ہے، آپ گاڑی ٹھیک کریں۔ لیکن اگر وہ اگر توضیح بھی دے نا میکینک، تو میکینک توضیح بھی دے کہ آپ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن آپ کو تسلی نہیں ہوئی، تو آپ کیا اس کو گاڑی دیں گے؟ تسلی نہیں ہوئی، آپ نہیں گاڑی دیں گے۔ وہ میکینک بڑا تیزی سے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، اس نے سب کچھ بتا بھی دیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، یا آپ کو شک ہوا اس کی بات کی صحت پر،
یا وہ اس نے بل بھی دکھایا کہ بھئی ہم نیا ٹرانسمیشن لیتے ہیں تو ٹویوٹا کمپنی سے ہم لیتے ہیں، اس میں اتنا مثلا 50,000 پیسے لگتے ہیں، اس میں آپ کو تسلی نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بل میں اس نے گڑبڑ کر دیا، یہ صحیح قیمت نہیں دے رہا، یہ پیسہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، شک وہ آپ فوراً گاڑی نکالیں گے، کہتے ہیں ابھی چلیں میں کبھی اور آؤں گا، آپ جائیں گے دوسرے میکینک کی طرف. ٹھیک ہے، جب تک آپ کو تسلی نہ ہو جائے اس شخص کی جو آپ کو آگاہی دے رہا ہے، جو آپ کو علم دے رہا ہے، آپ اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، تسلیم نہیں کریں گے اس کی بات کو. جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا یہ بالکل بدیہی شخص ہے، لیکن کس بات کے لیے؟ تحصیل علم کے لیے. اس انسان اپنی ذات میں، انسان کا عقل گواہی دیتا ہے کہ جہل انسان کے لیے ایک عیب ہے. آپ نہیں جانتے کسی مسئلے کی، آپ کے لیے عیب ہے. یعنی آپ جاہل کو بھی جاہل کہہ دیں، وہ جانتا بھی ہے کہ میں جاہل ہوں، لیکن اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو مزہ نہیں آتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جہل ایک عیب ہے. اس کو پتہ بھی ہے کہ میں جاہل ہوں، لیکن اس جاہل کو آپ جاہل کہتے ہیں تو وہ اس کو اذیت ہوتی ہے، آزار ہوتی ہے اس سے. آپ اسی جاہل کو کہتے ہیں کہ عالم، وہ حالانکہ وہ جانتا بھی ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، لیکن اس کو مزہ آتا ہے کہ کسی نے مجھے غلطی سے عالم کہہ دیا ہے. کیونکہ علم کیا ہے؟ جاننا، کسی مسئلے کو جاننا انسان کے لیے ایک شرف محسوس ہوتا ہے. انسان اپنی ذات میں اس پہ فخر احساس کرتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے مثلا، کسی شعبے میں کام کرتا ہے، وہ کسی مسئلے کو نہیں جانتا، اس کا ایک کالیگ ہے اس مسئلے کو جانتا ہے. اگر وہ اس کو سکھائے کہ یہ بھائی تم نے نہیں پڑھا کالج میں، تم بھول گئے ہو، یہ تھا تو اس کو شرم ہوتی ہے. جو ڈاکٹر بھول گیا ہے، یا اس نے کالج میں صحیح نہیں سکھاتا، یا اس نے اس مسئلے میں اس کا ریسرچ نہیں ہوتا. جو شخص جانتا ہے اس کو سکھاتا ہے، وہ اپنے وجود میں فخر احساس کرتا ہے کہ مجھے آتا ہے. اور جو شخص نہیں جانتا، وہ اپنے وجود میں کیا ہے؟ وہ شرمندگی حاصل کرتا ہے. تو جاننا، آگاہی حاصل کرنا، کسی مسئلے کا علم حاصل کرنا، بلا شک بلا ریب یہ انسان کے لیے ایک شرف ہے، انسان کے لیے ایک کمال ہے. جو شخص هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن شریف فرماتا ہے کہ کیا وہ شخص جو جانتا ہے وہ اسی جیسا ہے جو نہیں جانتا؟ یہ تو واضح بات ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہے. جو شخص جانتا ہے، جو شخص نہیں جانتا، وہ برابر نہیں ہے. عالم کی شرف ہے، ایک شخص ایک بات کو جانتا ہے، ایک شخص نہیں جانتا. اچھا، آپ کئی دوست ایک راستے پہ ایک سفر میں جا رہے ہوں، آپ کو راستہ معلوم ہے، دوسروں کو نہیں معلوم. آپ اپنے وجود میں ایک کمال کا احساس کریں گے، ایک شرف کا احساس کریں گے، اور ایک علم کا احساس کریں گے. جو اشخاص راستے کو نہیں جانتے، وہ اپنے وجود میں ایک خامی کا احساس کریں گے کہ وہ آپ کے محتاج ہیں، کہ راستہ آپ ان کو دکھایا جائے کہ کس طرف چلیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کہ انسان کے جاننے والے کے پاس چلا جائے اور اس سے علم حاصل کرے کہ مثلا اس مسئلے کا حل کیا ہے، یہ بالکل ایک فطری بات ہے. فطری بات ہے، اس میں کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ یہ انسان کی فطرت اس کو مانگتا ہے، طلب کرتا ہے. اگر کوئی مسئلہ آپ نہیں جانتے، اس کو جاننے کی آپ کو ضرورت ہے، تو آپ جاننے والے کے پاس مراجعہ کریں تاکہ وہ آپ کو سکھائے. لیکن کس لیے سے اس سے مراجعہ کرتے ہیں تاکہ وہ سکھائے، آپ کو علم دے، نہ یہ کہ اس کی بات کو بلا وجہ آپ مان لیں. بلا وجہ اس کی وہ فیکٹس لینے کے لیے. فیکٹس اور اوپینین میں بڑا فرق ہوتا ہے میرے عزیزوں. فیکٹ میں، حقیقت میں، اور رائے میں، نظر میں فرق ہوتا ہے. فیکٹ وہ ہوتا ہے جو اس فیکٹ دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہوتا ہے یہ مسئلہ ایسا ہی ہے. اور اوپینین وہ شخص کا اوپینین ہے، آپ کو اس پہ بھروسہ کرنا ہوگا. یہ کسی شخص کی بات کو بلا دلیل کے ماننا، وہ ہے تقلید کی حقیقت. یہی ہے کہ بلا دلیل آپ اس کے بات کو مانتے ہیں. مجتہد کہتا ہے کہ تم یہ غسل اس طرح کرو، وہ فیکٹس نہیں دیتا کہ حدیث یہ ہے کہ تم غسل اس طرح کرو. سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر وہ فیکٹس دے حدیث دکھائے، کیونکہ شرعی مسائل میں فیکٹس کیا ہے؟ فیکٹس، حقیقت، حدیث ہے، آیات قرآن مجید ہے. وہ آپ کو نہیں دے گا، وہ اپنی رائے دیتا ہے، تو آپ اس کی بات کو ایسے ہی مان لیں. یہ عقلاء کے نزدیک مذموم ہے. جیسے آپ کسی مفسر کے پاس جائیں، کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کیا ہے، وہ بغیر کسی استدلال کے اس آیت کی تفسیر یہ ہے، وہ توقع کرے کہ آپ اس کو وحی منزل مان لیں. اس کو کوئی مان لے تو یہ تو سب کہیں گے کہ یہ بے وقوفی والی بات ہے. تو اسی مورخ کے پاس جائیں، تاریخ جاننے والے کے پاس، تاریخ داں کے پاس، اس کی بات پہ شک بھی ہو کہ یہ بھائی صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا، پھر بھی اس کی بات کو مان لیں. یہ کہاں عقلاء کے نزدیک، کہاں پر عقلاء کے نزدیک یہ ایک عقلاء اس بات کی اعتراف کرتے ہیں؟ بلکہ یہ ایک مذموم بات ہے. مذموم یعنی قابل مذمت بات ہے، بری بات ہے.
آپ چلتے ہیں مثلا جو گھر کا مکان کا کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے، سمجھیے ہے نا، اس مستری، پاکستان میں کہیں گے مستری جو تعمیر کرتا ہے، بناتا ہے، گھر بناتا ہے، بلڈنگ بناتا ہے، وہ آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتا، سمجھ میں آ رہی نا، وہ آپ کو ایکسپلین ہی نہیں کرتا. آپ کہتا ہے میں نے یہ گھر بنانا، وہ کہتا ہے یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ مسالے لاؤ. آپ کہیں گے کہ بھائی کیوں یہ مسالے لاؤں، کیوں میں مثلا یہ سیمنٹ کی بوری جو ہے یہ 1000 روپے کی ہے، وہ دوسری سیمنٹ جو ہے وہ 800 روپے والی ہے، میں وہ 800 روپے والے کیوں نہ لاؤں، آپ کیوں وہ مہنگا والا مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کو توضیح نہیں دیتا، وہ کہتا ہے یہی لے کے آؤ. آپ کہتے ہیں کہ بھائی وجہ کیا ہے، یہ کوالٹی میں فرق ہے، وہ کچھ نہیں کہتا، دلیل نہیں دیتا. دلیل فیکٹس دے دے کہ بھائی یہ جو ہے 800 روپے والی جو آپ لے رہے ہیں یہ اس کا استحکام کم ہے، اس کا دوام کم ہے، وہ مہنگا مال جو ہے اس میں بہتری ہے، مثلا یہ مسالہ لے لیں، یہ وہ توضیح دے گا تو تسلی ہوگی تو آپ بات مانیں گے. ویسے ہی بلا دلیل کہ آپ کسی کے اسپیشلسٹ کی بات کو آپ نہیں مانتے. سمجھ میں آ رہی نا، سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو جس بات کو میرے عزیزوں دیکھیے، خوب اچھی طرح سے غور کیجئے، دقت کیجئے. مجتہدین کے نزدیک تقلید جو ہے ایک بدیہی امر، ایک فطری امر، جس پہ سیرہ عقلاء قائم ہے، سیرہ عقلاء قائم ہے، اس طرح سے وہ پیش کرتے ہیں. لیکن ان کی دلیل میں بہت بڑی کنفیوژن ہے. ان کی دلیل سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ رجوع الجاہل الی العالم ثابت ہوتا ہے. لیکن ہم نے آپ اگر ہماری پہلی تقریر کو دیکھ لیں تو ہم نے اس وقت کہا تھا آپ کو کہ مجتہدین کے پاس بہت بڑا خلط ہے، اور یہ ان کے خلط کو ان کے کھوپڑی میں ڈالنا، یہ شق القمر کرنا ہے. یہ عمدن نہیں جاننا چاہتے، تعمدن نہیں جاننا چاہتے اس فرق کو، کہ ہر رجوع الجاہل الی العالم تقلید نہیں ہے. رجوع الجاہل الی العالم، بلکہ مجتہد کو ہم نے کہا کہ وہ عالم بھی نہیں ہے. چلو مان لیا عالم ہے، تسامح کے ساتھ ہم مانتے ہیں، فرض کرتے ہیں عالم ہے. وہ رجوع الجاہل الی العالم تقلید ہے جس میں آپ عالم کی بات کو بلا دلیل مانتے ہیں، بلا دلیل، سر آنکھوں پر شک بھی ہو جائے پھر بھی قبول کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو حجت مانتے ہیں. اور یہی سوچ کر کہ اگر یہ بات باطل بھی ہو، اگر یہ بات روز قیامت باطل بھی نکل آئے، مجتہد کی جو فتویٰ ہے وہ باطل بھی نکل آئی، پھر بھی میں مبرئ الذمہ ہے میرے لیے. اس شرط کے ساتھ، اس طرح کون کسی عالم کے ساتھ مراجعہ کرتا ہے؟ یہ ہر رجوع الجاہل الی العالم یہ تقلید نہیں ہے. رجوع الجاہل الی العالم جو ہمارے نزدیک، عقلاء کے نزدیک، عقل کے نزدیک ایک اچھی بات ہے، ایک ضروری بات ہے، ایک لازم بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ان عالم سے سیکھ لیں، عالم سے اپنی جہل کا ازالہ کر دیں، عالم سے اپنی نقص جو جہل کی صورت میں ہے اس کو زائل کریں، اس کی جگہ علم نور کا علم اس کی جگہ بھر دیں. یہ انسان کے لیے شرف ہے، اور عقل اس کی گواہی دیتی ہے، اور اس پہ سیرہ عقلاء کا قائم ہے. نہ یہ کہ عالم کے بعد وہ جو مرضی کہہ دے، بس آپ اس کو مان لیں. اور میرے عزیزوں، یہ ایک مختصر تجزیہ ہے اس بات کا. کس بات کا؟ سیرہ عقلاء کا. اب وہ کیا ان کے پاس عمدہ جو دلیل ہے اس مسئلے پر، ڈاکٹر کی مثال ہے میرے عزیزوں. مجتہدین کے پاس ڈاکٹر کی مثال ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جو بھی کہتا آپ مان لیتے ہیں. دلیل کبھی مانگے آپ نے ڈاکٹر سے؟ آپ نے کبھی ڈاکٹر سے دلیل مانگا ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ چلیں، آپ مان لیا آپ جاتے ہیں مفسر کے پاس جاتے ہیں، مؤرخ کے پاس جاتے ہیں، ریاضی داں کے پاس جاتے ہیں، اس سے دلیل مانگتے ہیں، بات تسلی ہوئی تو مانتے ہیں، تسلی ہوئی نہیں مانتے. لیکن ڈاکٹر کے پاس کا کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر وہ کہتا ہے کہ بھئی آ جاؤ آپریشن کرنا ہے، ڈاکٹر کہے گا فلاں کام کرنا ہے. تو آپ نے کبھی اس سے دلیل مانگا ہے؟ ڈاکٹر سے کس نے دلیل مانگا؟ وہ جو کہتے، کیونکہ اسپیشلسٹ اس پہ کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کا. میں ڈاکٹر کی مثال کے جواب دینے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. دیکھیں عزیزو، ایک وقت وہ ہے کہ انسان کو کانفیڈنس ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے بولنے، سامنے والے کی شخص کی بات پر، یہ وہ بات وہ صحیح کہہ رہا ہے، بات صحیح کہہ رہا ہے، یعنی اس کی آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے، اس کی بات پر اعتماد ہے. مثلا آپ گئے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے پاس، ان سے پوچھا کہ مولا وضو کا کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا وضو کا یہ طریقہ ہے. آپ کو حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام ان کے
خاک پاک ہم صدقے جائیں، ان کے شرف پر اور ان کی عظمت پر اتنا یقین حاصل ہے. کہتے ہیں چل امام معصوم نہیں ہے لیکن وہ امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. انہوں نے اپنے والد گرامی کو اتنی مرتبہ وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کے والد گرامی نے ان کو علم سکھایا ہے کہ ان کی بات پہ شک کرنا، وہ حدیث چاہے نقل کریں چاہے وہ کہتے ہیں کس طرح وضو کرو، کیونکہ ان کی بات پہ کانفیڈنس ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی نا؟ کانفیڈنس ہے، یقین ہے کہ ان میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ان کو 100% صحیح معلوم ہے. وہ ان سے پوچھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے، آپ عمل کریں گے. صحیح ہے نا؟ تو اس پہ لازمی بات ہے، عقلاء اس بات کی انکار نہیں کرتے. اسی طرح آپ جاتے ہیں مثلا کسی فرض کریں درزی کے پاس، درزی سے کہہ دیں گے کہ بھائی میرے لیے کرتا سلائی کرو، وہ کہتے ہیں کہ یہ فیشن جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ختم ہو چکا ہے. مثلا کالر اس طرح بنا، وہ کہیں گے یہ لوگ ابھی اس طرح کالر نہیں بناتے، لوگ اس طرح کالر بنائیں گے تو وہ کیا کہیں گے، لوگ آپ کو ہنسیں گے. مثلا وہ کوئی مشورہ آپ کو دیتا ہے درزی جو بھی ہے، تو آپ کو یقین ہے کہ یہ درزی والا صحیح کہہ رہا ہے، اعتماد ہے اس کے مشورے پر. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو آپ اس کی بات کو قبول کریں گے. اس طرح نہیں ہے کہ ہر جگہ ہم اسپیشلسٹ سے دلیل مانگے. جہاں پہ کانفیڈنس ہوتا ہے میرے عزیزو، اطمینان ہوتا ہے، تو وہ ہم ہر انسان کے مشورے پہ قبول کرتے ہیں. آپ کی والدہ کوئی بات کہتی ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ کہتے ہیں گھر کے باہر مثلا وہاں پہ کچڑا بہت پڑا ہے، آپ دلیل نہیں مانگتے، والدہ کی بات پہ یقین ہے کہ وہاں گلی میں کسی نے کچڑا ڈال دیا. سمجھ میں آ رہی نا؟ ہر مسئلے پہ دلیل نہیں مانگتے. تو لیکن یہ تقلید نہیں ہے، یہ تقلید نہیں ہے. کیا کیونکہ تقلید میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ مجتہد کی بات پہ کانفیڈنس رکھتے ہیں، اور جب آپ کو کانفیڈنس نہ ہو، جب آپ کو اطمینان نہ ہو تو اس سے آپ دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں. نہیں، چاہے آپ کو کانفیڈنس ہو یا نہ ہو، کیونکہ کانفیڈنس کی بات جب آپ کرتے ہیں، یقین کی بات کرتے ہیں، اطمینان کی بات کرتے ہیں، وہ غیر مجتہد کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کی بات پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. مثلا غیر مجتہد آپ کو کہتا ہے، آپ کسی غیر مجتہد کی بات کو آپ کو یقین ہے، مثلا ایک شخص راوی امام زمانہ علیہ السلام ہے، راوی امام صادق علیہ السلام ہے، آپ نے ان سے ملے، راوی نے کہا کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کی آغاز ہلال کی رؤیت سے ہوتی ہے. مثلا اس نے یہ کہہ دیا، سمجھ میں آئے؟ ہلال کی رؤیت، اگر بادل ہو، غبار ہو افق میں، وہ بادل نظر نہ آئے تو دوسرے شہروں میں دیکھو کہ وہاں پہ نظر آیا یا نہیں آیا. مثلا اس نے کہہ دیا، آپ کو اس کی بات پہ یقین ہے، یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، وہ شخص مجتہد نہیں ہے، لیکن آپ اس کی بات پہ بالکل عمل کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ فرمان کس کا ہے؟ مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. مولا امام صادق، اور آپ اگر مولا امام صادق علیہ السلام کی بات کو نہیں مانیں گے تو آپ سے بدبخت شخص دنیا میں کوئی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس مسئلے کی بات نہیں کر رہے ہیں جہاں پہ اطمینان ہو. جہاں پہ اطمینان ہوتا ہے انسان کسی کی بات حق ہے، تو وہ اس کا کہنے والا، میرے عزیزو، اس کا کہنے والا کوئی بھی شخص ہو، جہاں پہ آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے، وہ کہنے والا کافر بھی ہو نا، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ حقیقت ہے تو آپ اس کو مانیں گے، وہ سامنے والا کتنا گھٹیا ہی شخص نہ ہو، وہ سور کھانے والا ہو، وہ شراب پینے والا ہو، وہ نہایت ہی جھوٹا انسان ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے یہ حقیقت ہے، یہ صحیح خبر دے رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا. اس کی بات کو آپ مانیں گے، اس کو یقین کریں گے، اس پہ اگر وہ عمل سے متعلق ہو تو عمل بھی کریں گے، اس میں وہ بالکل ہر شخص کے نزدیک درست، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ جو گھٹیا شخص ہے وہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، نہیں، اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، یہ موافق ہے کلام اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے. سمجھ میں آ رہی نا؟ جو کلام ائمہ طاہرین علیہم السلام سے موافق ہو، کہ ان کے کلام سے مطابقت رکھتا ہو، وہ اس کا کہنے والا، اس کا نقل کرنے والا، وہ کوئی بھی ہو، اگر آپ کو پتہ ہے کہ موافق ہے کلام اللہ سے، کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے، وہ یزید کا بھی کے منہ سے بھی سنے تو اس کو نہیں کہیں گے کہ کلام جھوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو جھٹلانا یہ کفر ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ بات کہ ہم جہاں پہ کانفیڈنس ہے، ہمیں جہاں پر ہمیں یقین ہے کہ یہ مسئلہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے، تو ان مسائل پہ میرے عزیزو ان کی تقلید وہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، یہ بات درست ہے، لیکن ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم اس بات کی طرف کہہ رہے ہیں جہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، جہاں پتہ ہی نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے، یا مثلا آپ بالکل غافل ہیں اس کی صحت سے، یا یہ تقلید وہ ہے کہ آپ یا تو بالکل غافل ہیں اس کی موافقت سے کہ کلام معصومین علیہ السلام سے موافقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یا کہ یہ کہ
آپ کو شک بھی ہو جائے کہ یہ موافقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، پھر بھی آپ کے لیے مبرئ الذمہ ہے، پھر بھی آپ کے لیے وحی منزل ہے، پھر بھی آپ کے لیے وہ اگر وہ مجتہد کہتا ہے واجب ہے تو واجب ہے، حلال ہے تو حلال ہے، حرام ہے تو حرام ہے، اور آپ بجا لائیں تو روز قیامت میں آپ کو اجر ملے گا، آپ کو کوئی سزا نہ ہوگی، ولو یہ کہ مجتہد نے چاہے خطا کی ہو، اشتباہ کی ہو، اور جان بوجھ کر اس نے جھوٹ بولا. سمجھ میں تقلید اس کو کہتے ہیں. اچھا، جب آپ کو پتہ چل گیا یہ مطلب کہ جہاں پہ ہمیں اطمینان ہوتا ہے وہ تقلید نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے کہ بات صحیح. اچھا، اب آتے ہیں ڈاکٹر کی مثال کی طرف. پہلی بات تو یہ ہے میرے عزیزو کہ ڈاکٹر کی مثال جو یہ دیتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ڈاکٹر جو بھی کہتا ہے آپ کرتے ہیں، تو دنیا میں صرف ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ صرف اسپیشلسٹ نہیں ہیں. دنیا کے شعبے میں بہت سارے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ہم ان سے جب مراجعہ کرتے ہیں تو وہ اس سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں. بات تسلی بخش ہو تو مان لیتے ہیں، بات تسلی بخش نہ ہو تو نہیں مانتے. اب آتے ہیں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ڈاکٹر حضرات یہ بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر حضرات توضیح نہیں دیتے. ڈاکٹر حضرات ہمیشہ توضیح دیتے ہیں. وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھ کی آپریشن کرنی ہے، وہ پہلے ایم آر آئی کراتے ہیں، ایکس رے لیتے ہیں، وہ ایکس رے دکھائیں گے آپ کو، ایم آر آئی آپ کو دکھائیں گے اور کہیں گے کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس لیے آنکھ کی جو آپریشن کرنی ہوگی، یا مثلا گھٹنے کی اپنی آپریشن کرنی ہوگی. سمجھ میں آ رہی نا؟ یا فلاں دوا آپ کو تجویز کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے، یہ دوا اس کے لیے مفید ہے. آپ کے سوچ کے مطابق وہ آپ کو توضیح دے دے گا. ایسا نہیں کہ وہ صرف فتویٰ دے گا اور آپ اسے فتوے کے مطالبہ کریں کہ بیوقوف آدمی، تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، میں تمہیں کیا تمہیں توضیح دوں، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ. اور یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کو ڈاکٹر کی بات پہ شک ہو جائے تو آپ اس ڈاکٹر کی بات کو نہیں مانیں گے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. آپ ڈاکٹر کی بات کو اس لیے مانتے ہیں کہ آپ کو کانفیڈنس ہے، آپ کو اطمینان ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے. مثلا آپ ایک ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے آپ کا معائنہ کیا، ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ کے گھٹنے میں یہ جو تکلیف ہے، آئیے اس کا ایم آر آئی کراتے ہیں. ایم آر آئی کرایا، ایم آر آئی اس نے دیکھا، وہ کہتے ہیں یہ تو آپ کے گھٹنے میں خرابی فلاں خرابی ہے، اس کا آپریشن کرنا ہوگا. لیکن آپ کو شک ہو گیا، آپ کو تسلی نہیں ہے، کیا آپ ڈاکٹر کی بات کو مانیں گے؟ کیا آپ ڈاکٹر کی بات اس کو گھٹنے کی کوئی بیوقوفی ہوگا جو ڈاکٹر کی بات پہ شک کرتا ہو، ڈاکٹر کی بات پہ اس کو کانفیڈنس نہ ہو، اطمینان نہ ہو، پھر بھی کہتا ہے کہ آ جاؤ تم یہاں پہ آپریشن کر دو میری کمر کی، یا میرے گھٹنے کی، یا میری بیٹی کی، یا میرے بیٹے کی آپریشن کر دو، یا میری وائف کی آپریشن کر دو. کوئی نہیں، وہ صرف آپ اس وقت جب تسلی ہوگا، قناعت ہوگی، تو آپ ڈاکٹر کی بات کو مانیں گے. وہ بھی توضیح دے دے گا آپ کو، ایسا نہیں کہ توضیح نہیں دیتا، وہ آپ کے علم کے مطابق آپ کو توضیح دے دیتا ہے. پھر اگر آپ کو شک ہوا ڈاکٹر کی بات پر تو پھر آپ کیا کرتے ہیں میرے عزیزوں؟ آپ چلتے ہیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس. کیا یہ نہیں ہے ڈاکٹر نمبر 2 کے پاس؟ ڈاکٹر یہ صحیح توضیح نہیں دے رہا، مجھے اس پہ بات کے پہ شک ہے بھائی. ٹھیک ہے، وہ پروفیسر ہے، مشہور و معروف پروفیسر ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس نے جو میری جو اس نے مرض کی اس نے ڈائگنوسس کی ہے، شناخت کی ہے، اس نے شاید غلطی کی ہو. میں چلتا ہوں سیکنڈ اوپینین لینے کے. سیکنڈ اوپینین ڈاکٹر کے لیں گے، درست ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کی مثال سے تقلید ثابت کرنا، پہلی بات تو یہ کہ قیاس بھی ہے، قیاس بھی ہے، وہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں. پھر ڈاکٹر کے مسائل جو ہیں وہ بالکل تقلید سے مختلف ہیں. ڈاکٹر کے پاس جانے میں کوئی تقلید نہیں ہوتی، تقلید نہیں ہے. اس کے علاوہ مان بھی لیں کہ آج کل جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ تقلید کرتے ہیں. ڈاکٹر فرض بھی کر لیں کہ وہ ڈاکٹر کی بات کو بلا دلیل مانتے ہیں، کانفیڈنس بھی نہ ہوتے مانتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر فتویٰ دے دیتا ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے، ہم نے حکم دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے ہم نے، اور آپ اس کی بات پہ شک بھی ہو قبول کرتے ہیں، اس کی کانفیڈنس نہ ہو تب بھی قبول کرتے ہیں. وہ توضیح بھی نہیں دیتا، توضیح مانگ لیں اس سے، تشریح مانگ لیں تو وہ آپ کو کہے گا تم بیوقوف ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں تمہیں کیا بتاؤں. اگر ایسا ہو بھی تو اس سیرہ عقلاء کی شرط یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہی سیرہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے زمانے میں بھی ہو، یا یہی سیرہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے زمانے میں تھا. اس زمانے میں تو ڈاکٹر تو نہیں تھے، طبیب تھے، حکیم ہوتے تھے. حکیم لوگ وہاں اس زمانے میں تو ہر گھر میں حکیم ہوتا تھا. وہ جو گیا ہوتے ہیں، گیاہی لحاظ سے جو دوا کی جاتی ہے لوگوں کی، وہ اس طرح کی طب ہوتی تھی. کیا اس زمانے میں جو حکیم حضرات تھے وہ مثلا توضیح نہیں دیتے تھے کہ میں آپ کو مثلا آپ کے لیے تجویز کرتا ہوں کہ مثلا آپ کو سیادانہ کھانا ہے، یا فلان جڑی بوٹی آپ کو استعمال کرنا ہے، یا فلان شربت آپ نے لینا ہے، تو آپ کے مرض کے لیے، اس مرض کے لیے وہ مفید ہوا کرتا ہے.
اس زمانے میں کیا توضیح نہیں دیتے تھے ڈاکٹر حضرات، طبیب حکیم حضرات؟ تو یہ آپ نے کہاں سے ثابت کیا؟ تو اس زمانے میں جو حکیم طبیب ہوتے تھے، گما ہمارا یہی ہے، اطمینان بلکہ ہمارا یہی ہے کہ وہ توضیح دیتے تھے، وہ بتاتے تھے لوگوں کو جو جڑی بوٹی ہے، فلاں جڑی بوٹی کس مرض کے لیے بہتر ہے، آپ کو کمر کا درد ہے مثلا فلاں چربی لے لیں، اس کو اپنے کمر پہ اس کی مالش کر دیں مثلا، وہ اس کے لیے مفید ہے، توضیح دیتے تھے۔ اور اگر آپ کو اطمینان ہوتا تھا کہ یہ مفید ہے، مجرب ہے، تب بھی آپ استفادہ کرتے، واللہ استفادہ نہ کرتے۔ تو جو ڈاکٹر کا جو یہ مثال بھی دیتے ہیں نا، تو ہمیں یہ سیرت دیکھنا ہوگا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں، کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں کیا یہی ہوتا تھا کہ حکیم حضرات، طبیب حضرات، حکیم و طبیب حضرات، وہ ان کی کلام لوگوں پہ حجت ہوا کرتی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حجت نہیں ہوتی تھی۔ اطمینان ہوتا تو آپ ان کی بات مانتے، اطمینان نہ ہوتا تو بات نہیں مانتے۔ مان لیا، پھر سلمنا، فرض کرتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں جو اطباء تھے، جو حکمات تھے، وہ لوگوں کی جو علاج کراتے تھے، وہ مثلا کسی کو تشریح نہیں دیتے، لوگوں کو اطمینان بھی نہ ہوتا تو ان کی بات کو حجت مانتے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن فرض بھی کریں، لیکن شرعی مسائل میں کہ اس سے تو شرعی مسائل ثابت نہیں ہوتا نا۔ شرعی مسائل میں ائمہ طاہرین علیہ السلام، جو شخص حکم نہیں جانتا ہے، وہ جاننے والے کے پاس رجوع کرتا ہے، اس کی کلام، اس کی رائے، اس کی فکر، اس کی سوچ، نہ کہ کلام معصوم وہ توضیح ہی نہ دے۔ مثلا آپ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں رہتے ہیں، گئے ایک شیعہ عالم کے پاس، اس سے پوچھا کہ بھئی وضو کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی، اس نے نہ کوئی حدیث آپ کو سنائی، کچھ بھی نہیں سنایا، اس نے کہا کہ وضو یہ اس طرح کرو۔ آپ نے پوچھا کہ آپ امام صادق علیہ السلام کے پاس گئے تھے، مولا کس طرح وضو کرتے تھے؟ اس نے کہا تم بیوقوف ہے، میں تمہیں نہیں سب بتاتا، تم حیوان ہو، جانور ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم عوام الناس ہو، تمہیں کیا بتاؤں، تم جا کے میں نے اس طرح بولا ہے، اس طرح وضو کرو۔ کیا لوگ اسی طرح ان زمانے میں، کیا لوگ یعنی مفتیوں کے فتوے کو اپنے لیے حجت مانتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں نقل حدیث کے ذریعے سے نشر احکام ہوا کرتی تھی، نقل حدیث کے ذریعے سے، یعنی اگر آپ کہیں گئے کسی سے مسئلہ پوچھا، وہ آپ کو حدیث سناتے تھے کہ میں گیا تھا، امام صادق علیہ السلام اس طرح وضو پر لیتے تھے، اس طرح مثلا وہ نماز پڑھتے تھے، اس طرح انہوں نے فرمایا اس مسئلے پر۔ اور اگر مسئلہ کہیں حدیث بھی نہیں پڑھا تو اگر آپ نے اس سے حدیث مانگ لیا تو وہ حدیث آپ کو سناتے تھے اس زمانے میں۔ اس بات کو، یہی جملہ جو ہم نے کہا کہ زمانہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے نشر احکام کس ذریعے سے ہوتی تھی، اس کے متعلق ہم مزید کل بات کریں گے۔ تو عزیزو، گفتگو کو ہم دہراتے ہیں، سمیٹتے ہیں، اس کا پیش کرتے ہیں۔ سب سے اہم دلیل جماعت مجتہدین کے پاس سیرہ عقلاء ہے تقلید کے لیے۔ تقلید سیرہ عقلاء سے کیسے ثابت ہوتی ہے، ہم نے اس کو اچھی طرح سے آپ کی خدمت میں اسی گفتگو کے آغاز میں شاید آدھا گھنٹے سے زیادہ اسی کو آپ کو 45 منٹ اسی کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سیرہ عقلاء کی وہ دلیل کیسے بتاتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ سیرہ عقلاء کی جو وہ دلیل بیان کرتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، اس میں ایک بہت بڑی خلط ہے، اور وہ خلط یہ ہے کہ جس سیرہ عقلاء کو وہ تقلید کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس سے نہ صرف تقلید ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس سے تقلید کا بطلان ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ تقلید یہ ہے کہ آپ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کریں، اور سیرہ عقلاء کے پاس جو شخص مسئلہ نہیں جانتا، جو شخص کسی بات کو نہیں جانتا، اس کی علم حاصل کرنے کی جو ہے وہ ممدوح ہے، وہ باعث وہ مطلوب ہے کہ آپ اس بات کی علم حاصل کریں۔ لیکن کسی شخص کی بات کو بغیر دلیل کے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کی بات کو قبول کریں، یہ عقلاء کے لیے کے نزدیک مذموم ہے، باعث مذمت ہے۔ لذا جن کی جو سب سے بڑی دلیل ہے جماعت مجتہدین کی، اہل اجتہاد کی، تقلید کے لیے، نہ صرف اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس سے واضح طور پر تقلید کا بطلان واضح ہوتا ہے، تقلید کی حرمت، تقلید کی مذمومیت عقل کے نزدیک ثابت ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، انشاءاللہ اس موضوع پر کل مزید بات کریں گے، کیونکہ یا اگلے جو بھی، اگر کل نہیں ہو سکا تو اگلا جب بھی خدا نے چاہا ہمارا جلسہ آپ کے ساتھ ہوگا تو اس وقت مزید بات کریں گے۔ تب آتے ہیں میرے عزیزوں آپ کے کویشچنز کی طرف کہ آپ عزیزوں نے کیا سوال کیے ہیں۔ اچھا، پہلے فیس بک پہ جاتے ہیں۔ علم رجال کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس موضوع سے تعلق نہیں ہے میرے عزیزوں۔
اس موضوع سے متعلق سوال کرو تو ہم جواب دیں گے. سوال: اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ معصوم علیہ السلام کی تقلید نہیں بیعت ہوتی ہے اور تقلید فقط مجتہد کی ہوتی ہے، بیان فرمائیں. تقلید یعنی بات مجتہد کی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک بری بات ہے. ہوتی ہے مجتہد کی تقلید، لیکن یہ بری بات ہے. امام معصوم علیہ السلام کی طاعت ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے، ان کی تقلید بھی ہوتی ہے. یعنی امام معصوم علیہ السلام نے جو کچھ کہا آپ کریں، کیونکہ وہ جو بھی کہتا ہے وہ حکم اللہ ہے. جو بھی کہتا ہے وہ فرمان پروردگار عالم ہے. جو بھی کچھ وہ کہتا ہے وہ حقیقت ہے. ایک لحاظ سے یہ تقلید نہیں ہے. جو اصطلاح مجتہد کی قول جو اجتہاد کا نتیجہ ہوتا ہے اس کو آپ بغیر دلیل کے قبول کریں، اس کو تقلید کہیں. تو یہ امام معصوم علیہ السلام کے متعلق صحیح نہیں ہے. لیکن لفظی طور پر کسی کی بات کو آپ مان لیں، اسی کی بات کو آپ منہ بمنہ بجا لائیں، اگر تقلید کی یہ تعریف کریں تو امام معصوم علیہ السلام کی تقلید ہوتی ہے اس لحاظ سے. لیکن جو مصطلح تقلید ہے وہ امام معصوم علیہ السلام کی نہیں ہوتی، کیونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام مجتہد نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، جاننے کے لیے استاد رہنما ہونا ضروری ہے، لیکن کیا استاد رہنما رہنا کافی نہیں؟ تقلید کرنا. میرے عزیزو، جا کے نجف اشرف میں بحث کریں، نہ کہ فیس بک پہ. نجف والے بھی دیکھتے ہیں ہماری تقاریر کو. کوئی بات نہیں، آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، آپ جا کے دوسرے جگہ پہ جائیں. آپ سمجھ لیں، اور اگر کوئی منطقی بات تقلید کے خلاف لگے تو پھر گروپ میں ڈسکشن کر لیتے ہیں. اچھی بات ہے. تقلید میں مجتہد کی شرائط پڑھ لیں. جب تک اس کا عادل ہونا ثابت نہ ہو اور آپ کو اعتماد نہ ہو، اس وقت تک تقلید نہیں ہو سکتی. نہیں بھائی، آپ غلط کہہ رہے ہیں میرے بھائی ابو حیدر. تقلید فتوے کے صحت پر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ مجتہدین تو یہی تو کہتا ہے نا کہ مرجع تقلید کے شرائط ہیں: عادل ہو، عالم ہو، حلال زادہ ہو، فلاں ہو. ان باتوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کو ہم سمجھ گئے. ہم نے مجتہد کی انتخاب کی، فرض کریں جو مرد ہے، عالم ہے، جو کچھ بھی ہے شرائط ہیں، لیکن اس کے فتوے کی دلیل تو ہمیں نہیں معلوم. فتوے کی دلیل تو نہیں معلوم. وہ فتویٰ ہمارے لیے حجت ہے. تقلید تو یہی کہتی ہے کہ وہ فتویٰ مجتہد کہتا ہے مثلا یہ تم یہ کام کرو. مجتہد کہتا ہے تم اس عورت کا طلاق دینا اس طریقے سے ہے، مثلا مجتہد کہتا ہے رکوع میں یہ اس کا قول ہمارے لیے حجت ہے. سمجھ میں اب یہ اس کا قول ہمارے لیے حجت ہے. اس میں اعتماد کی شرط نہیں ہے کہ جب تک آپ کو اعتماد ہے کہ مجتہد کی بات صحیح، اس وقت تک آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں. یہ کوئی شرط نہیں ہے جناب ابو حیدر. یہ آپ شرط اپنے آپ سے لگا رہے ہیں. آپ بلکہ بالعکس، جب آپ کو شک بھی ہونا مجتہد کی بات پر، پھر بھی وہ آپ کے لیے مبرئ الذمہ ہے. یہ اعتماد کی کوئی شرط نہیں ہے کہ میں مرجع کی تقلید اس وقت تک کرتا ہوں جب تک مجھے اعتماد ہے کہ اس کی بات صحیح ہے، اور جو ہی مجھے شک پیدا ہو گیا کہ مرجع کی یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے تو شک کے بنا پر میں اس کی تقلید کو میرے لیے جائز نہیں ہے. یہ آپ اپنے آپ سے بنا رہے ہیں. یہ مجتہدین نے کہیں نہیں کہا ہے. مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ اعتماد کی کوئی شرط نہیں ہے. وہ آپ کی بات یعنی بلکہ بالعکس وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اعتماد اور آپ کی شک، کیونکہ آپ عامی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو جب حدیث سمجھ نہیں آتی، آپ کی شک کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، آپ کے اعتماد کا بھی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. مجتہد کی فتویٰ عامی کے لیے حجت ہے، چاہے اس کو اعتماد ہو یا نہ ہو. یہ فتویٰ صحیح ہے، اس کے لیے حجت ہے. سمجھ میں آئی؟ وہ چاہے اس کو شک ہو یا نہ ہو، اس کے لیے حجت ہے اس کے لیے حجت ہے. اگر یہ کہنا ہے کہ صرف اس صورت میں کہ اگر اعتماد ہے مثلا کانفیڈنس ہے کہ یہ بات صحیح ہے تو اس پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ صرف مجتہد کے لیے مخصوص نہیں ہے میرے عزیزوں. یہ ہر جگہ ہے. انسان اگر اپنے عقل میں دیکھے کہ اگر آپ کو اطمینان ہے یہ بات جو مجھے کہی گئی ہے، اطمینان ہے، پتہ ہے، یقین ہے، اطمینان ہے، یقین ہے کہ یہ مولا امام صادق علیہ السلام کا قول ہے، تو یہ مجتہد کے لیے مخصوص نہیں. یہ تو شمر بھی کہہ دے نا، شمر بھی ایک بات ہے مجھے اس سے کہہ دے، مجھے پتہ ہے کہ بات سچ ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان یہی ہے. وہ کہنے والا شمر کے منہ سے بھی میں سنوں تو کیونکہ مجھے اطمینان ہے کہ بات سچ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، مجھ میں اس پہ عمل کرنا ہوگا، مجھے اس میں عمل ہو. میں شمر پہ 1000 مرتبہ لعنت کروں گا،
یزید پہ 1000 مرتبہ لعنت کروں گا، لیکن یہ کلام حق ہے، یہ کلام حق ہے، کیونکہ یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا کلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اعتماد کا شرط جب آپ لگاتے ہیں تو آپ تقلید سے باہر جاتے ہیں. یہ تقلید نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے، جب آپ کو پتہ ہے یہ بات صحیح ہے، آپ کسی بھی سے سنیں، کسی مجتہد سے، غیر مجتہد سے سنیں، غیر مجتہد سے. میں گیا ہوں امام زمانہ علیہ السلام سے ملا ہوں، امام صادق علیہ السلام سے ملا ہوں، امام رضا علیہ السلام سے ملا ہوں. میں نے آپ کو بتایا، میں مجتہد نہیں ہوں، میں نے بتایا کہ امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، یہ فرمان ہے، یہ فرمان ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. آپ کو اطمینان ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو عمل کرنا ہوگا. میں مجتہد نہیں ہوں. یہ کہیں بھی تقلید نہیں ہے. تقلید وہ ہے، تقلید کا ہم نے تعریف آپ کو دکھایا ہے. تقلید وہ ہے جب آپ مجتہد کے فتوے کو اپنے لیے حکم اللہ، اپنے لیے مبرئ الذمہ سمجھتے ہیں اور اس کی دلیل نہیں جانتے. اگر دلیل آپ کو پتہ ہے، دلیل اس فتوے کا دلیل آپ کو پتہ ہے، حدیث صحیح اس کے پیچھے ہے، تو پھر تو آپ نے تقلید نہیں کیا. آپ کو حدیث کا پتہ ہے، آپ نے تقلید نہیں کیا ہے. آپ خود وہ کہیں گے کہ آپ خود مجتہد ہیں، آپ خود مجتہد ہیں، آپ نے حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. پھر ابو حیدر صاحب فرماتے ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ صحیح اور غلط حکم شرعی کیا ہے تو ہم فقیہ ہو گئے، پھر تقلید کیوں کریں؟ نہیں، دیکھیں عزیز، جب ہمیں پتہ ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ انسان کو یہ مولویوں کے شیعہ حضرات جو حوزات میں پڑھتے ہیں کو اجتہاد کی ضرورت ہے. فرض کریں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، آپ نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ ذکر پڑھتے ہیں، وضو اس طرح سے لیتے ہیں. تو کیا آپ مجتہد بن گئے؟ آپ نہیں مجتہد بنے. آپ مجتہد نہیں بنے. میں نے دیکھ لیا کہ مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے وضو لے رہے ہیں، یہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح وضو لے لو. تو اس سے کوئی مجتہد نہیں بنتا. مجھے حدیث سنائیں، 1 حدیث، 2 حدیث، 3 حدیث، 4 حدیث، 5 حدیث، 10 حدیث سنائیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام مثلا رکوع میں یہ ذکر پڑھتے تھے، یا امام رضا علیہ السلام اس طرح سے وضو بناتے تھے، امام امیر المؤمنین علیہ السلام اس طریقے سے وضو بناتے تھے. جب مجھے یقین آ گیا کہ حدیث پڑھتے ہوئے میں مجتہد نہیں ہوں، نہیں، کوئی مجتہد نہیں ہوں. میں نے حدیث پڑھ کے مجھے یقین آ گیا کہ امام صادق علیہ السلام اس طرح سے وضو بناتے، میں مجتہد نہیں ہوں، لیکن مجھے شرعی حکم کا وہ حکم حاصل ہو گیا. سمجھ میں آئی نا؟ کوئی شرط نہیں ہے کہ میں مجتہد بن گیا ہوں. نہیں، میں مجتہد بن گیا ہوں. یہ میں نے اردو زبان میں پڑھی، مجھے عربی بھی نہیں آتی. میں نے اردو زبان میں ترجمہ مجھے سنایا گیا، لیکن مجھے ترجمے پہ یقین ہے. دوسرے عالم نے بھی دوسری کتاب میں گیا، وہی ترجمہ تھا. تیسری کتاب میں گیا، وہی ترجمہ تھا. میں نے ایک عالم کو دکھائیں آپ یہ حدیث جو وضو کے متعلق ہے صحیح ترجمہ ہوا، اس نے بھی کہا کہ یہ صحیح ترجمہ ہوا. میں مجتہد نہیں ہوں، مجھے عربی بھی نہیں آتی، لیکن مجھے علم حاصل ہو گیا، یقین حاصل ہو گیا کہ وضو کا طریقہ کار یہ ہے. سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ حکم شرعی جاننے کے لیے یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، بہت بڑی حماقت ہے ہمارے حوزہ علمیہ میں کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مجتہد ہونا ضروری ہے. اجتہاد اصلاً اب اجتہاد کا دروازہ ہم کبھی کھولیں گے، اس کی بحث کی طرف جائیں گے تو اس کی بات کہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ دوا مفید ہے اور یہ پرابلم ہے، تو یہ توضیح نہیں ہوئی. توضیح ہے، یہ ایک حد تک توضیح ہے میرے عزیز. اگر ڈاکٹر یہ کہتے کہ دوا لے کے جاؤ، دوا تمہاری یہ نسخہ ہے، تم لے کے جاؤ، یہ دوا کھا لو جاؤ، یہ توضیح نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہے تم دیکھو تم ہے بلڈ پریشر کے لیے فرض کریں فلاں دوا کی مفید ہے، نمک کم کھاؤ یہ مفید ہے، یہ توضیح ہے. آپ کہتے ہیں توضیح نہیں، توضیح ہے. چلو مان لیا ڈاکٹر توضیح نہیں دیتے، میں نے اس کا بیان کیا نا، توضیح نہیں دیتے، آپ ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں، تو اس سے شرعی تقلید کہاں ثابت ہوتی ہے؟ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حکما اور اطباء جو تھے وہ توضیح نہیں دیتے تھے. یہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ثابت کرتے. بلکہ جو حکیم ہم نے اپنے زمانے میں دیکھے ہیں، پاکستان میں حکیم ہیں، دوسرے ممالک میں جڑی بوٹیوں، وہ ہمیشہ توضیح دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو الائچی کا دانہ کھا لو، چپاؤ، یہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جب تمہیں اسہال ہو تمہارا اسہال ختم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یا مثلا تمہیں کمر میں درد ہو، کمر کس کا دانہ کھا لو، یہ کمر کس کے لیے مفید ہوتا ہے. اس سے زیادہ وہ حکیم کو بھی نہیں پتا کہ اب کیوں یہ کمر کس کا دانہ
کمر درد کے لیے مفید ہو، اس کو بھی نہیں پتا، اس کا کیا تجربہ ہے، بس تجربہ ہے. حکما کے پاس ان کے پاس کوئی کیمسٹری کا تجزیہ تو وہ نہیں کرتے تھے، مائکروسکوپ لگا کے یا لیب میں لیبورٹری میں جا کے اس کا تجزیہ کریں، وہ تو نہیں کرتے. وہ تجربہ ہے، وہی جو اس کو پتا ہے وہ آپ کو بتاتے تھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ ڈاکٹر حضرات اگر مان بھی لیں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ بیا آ جاؤ، میں نے تمہارے بچی جو ہے اس کی سر کی میں نے آپریشن کرنی ہے، تو آپ اس کی بات کو مانیں گے؟ جب تسلی ہوگی بات مانیں گے، شک ہوا تو کبھی نہیں بات مانیں گے. کانفیڈنس ہو، اعتماد ہو تو بات مانیں گے. سمجھ میں آ رہی نا؟ کوئی ایسا شخص ہو اپنی بچی کو لے کے جائے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے دیکھ لیا، معائنہ کیا اور کہا کہ اس کے آپ بچی کے سر کا آپریشن کرنا ہے، اس کا کھوپڑا کھولنا ہے. اگر آپ کو شک ہے کہ یہ اعتماد نہیں، وہ کبھی آپ نہیں کرنے دیں گے. آپ مان بھی لیں کہ آپ لوگ بغیر دلیل کے ڈاکٹر کی بات کو مانتے ہیں، ڈاکٹر جو بھی کہہ دے آپ کرتے ہیں. یہ تو ہوتا تو نہیں ہے عام زندگی میں، لیکن مولوی حضرات یہی ادعا کرتے ہیں. تو اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی. آپ کو ثابت یہ کرنا ہوگا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں اتباع یہی کرتے تھے. پھر اس سے آگے جا کے یہ بھی ثابت کرنا ہوگا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں احکام شرعیہ بھی اسی طرح رائے اوپینین بغیر کسی دلیل کے لوگوں کے لیے حجت ہوا کرتی تھی. یہ نہ صرف آپ ثابت نہیں کر سکتے بلکہ اس کا عکس ثابت ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں یہ سیرہ نہیں تھا، بلکہ نشر احکام بنقل الاحادیث ہوا کرتی تھی. نوکر پنجتندہ ابو حیدر، اگر مجتہد کی تقلید عدالت پہ شک ہو جائے، ٹھیک شک ہو جائے، اس سے کیا تعلق ہے بحث کا؟ فرماتا ہے ابو حیدر، پھر لکھتا ہے اس نے کاپی پیسٹ کیا. ابو حیدر بھائی کاپی پیسٹ نہ کرو، کاپی پیسٹ کرو گے تو وقت نہیں. کاپی جو بات تم کہتے ہو تم اس کا جواب دیں گے. بھلے وہ شیخ طوسی کی بات انہوں نے نقلی کی، ید اللہ انی وجدت عامۃ الطاعہ. یہ جو تقلید اس بات کی کہہ رہے ہیں نا، شیخ طوسی نے جو بات کی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک لوگ تقلید کرتے آ رہے ہیں. یہ تقلید مصطلح نہیں ہے، یہ تقلید مصطلح نہیں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق آئندہ بات کریں گے. اس جو کہہ رہا ہے یہ روات کی بات کو، روات کی روایت کو قبول کی بات کر رہے ہیں. روات کی روایت کو اس زمانے میں شیعہ کے پاس، یعنی شیخ طوسی رحمہ اللہ خود اپنی کتاب مبسوط کے مقدمے میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اجتہاد ہی نہیں ہے. یعنی اس زمانے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں اجتہاد نہیں تھی، تو کیا بات 5ویں صدی کے انتہا تک شیعوں کے پاس اجتہاد ہی نہیں تھی، فقہ ہی نہیں تھی. شیعہ ہمیشہ نص پہ عمل کرتے تھے. تو شیعہ نص پہ عمل کرتے تھے روات سے جو راوی اس پہ یقین ہو کہ اس کی بات صحیح ہے، اس کی بات کانفیڈنس ہے. جب میں نے کہا نا، آپ ایک راوی کے پاس جاتے ہیں، اس کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ مثلا وضو کس طرح لیا جاتا ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ اس کو پتہ ہے کہ وضو کس طرح لیا جاتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو پتہ ہے، وہ اس سے پوچھتے ہیں مجھے وضو دکھا، وہ وضو آپ کو سکھا لیتا ہے، تو آپ اس سے دلیل نہیں مانگتے وضو کا. وہ مجتہد نہیں ہے، وہ راوی ہے. وہ مجتہد نہیں ہے، وہ راوی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس کو وضو آتا ہے، آپ نے اس سے سیکھ لیا وضو، آپ نے اس سے دلیل نہیں مانگا، یہ اس کی بات کر رہا ہے. شیخ طوسی اس جملے میں، اس فقرے میں جو اس کا آپ نقل کر رہے ہیں، یہ اس کی بات کر رہے ہیں شیخ طوسی، کہ اس جہاں پہ آپ کو کانفیڈنس ہو کہ جو شخص صحیح کہہ رہا ہے، اس سے آپ اگر دلیل نہ مانگے تو اس کی کوئی بات نہیں. یہ تقلید مصطلح نہیں ہے. تقلید مصطلح یہ ہے کہ اس کی رائے آپ کے لیے حجت ہو، اور آپ اگر شک بھی ہو تو آپ کے لیے حجت ہو. جو ہمارے نزدیک ہے ابھی فی الحال جو تقلید چل رہا ہے، یہ ہے کہ اہل اجتہاد جو فتوے دیتے ہیں، اس کی دلیل، اس کی صحت آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، اور آپ کو چاہے کانفیڈنس اس کی بات، اطمینان ان کی صحت پر ہو یا نہ ہو، وہ آپ کے لیے حجت ہے. شک بھی ہو اس کی صحت کی بات پر حجت ہے. شیخ طوسی اس بات کی طرف نہیں، اس بات کی نہیں کہہ رہے. جس زمانے کی بات شیخ طوسی کر رہے ہیں، اس زمانے میں اجتہاد تھی ہی نہیں. انشاءاللہ یہ موضوع آئے گا کل، آپ کو یہ واضح ہو جائے گا. اچھا، پھر ابو حیدر صاحب فرماتے ہیں کافی میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں زرارہ محمد مسلم نے حدیث کے بجائے نہیں، یہ آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. وہ آپ کی بے وقوفی ہے. آپ کہ زرارہ محمد ابن مسلم نے حدیث وہ حدیث ہم نے دیکھے ہیں، وہ حدیث ہم آپ کو انشاءاللہ وقت پہ بتائیں گے. اب فرض بھی کریں کہ محمد ابن مسلم نے کہیں پر حدیث نہیں بیان کیا، اس نے حکم بیان کر دیا. فرض بھی کرتے ہیں، وہاں پہ اس کی کئی وجوہات ہیں، کیونکہ جو یہ کتاب کافی جو ہے یہ اصول اربعہ میں سے لیا گیا ہے. اصول اربعہ میں یہ ہوتا تھا کہ احادیث، اب
وقت کافی گزر گیا. احادیث جو تھی احادیث کی تقطیع کی گئی ہے، یعنی حدیث کے شروع میں جو مثلا قال الصادق علیہ السلام آیا ہے وہ بعد میں تکرار نہیں ہوا. جو لوگ فن حدیث کو نہیں جانتے، مثلا مجتہدین حضرات جو فن حدیث سے ان کی واقفیت ہی نہیں بیچارے، وہ اس کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں دیکھو زرارہ نے فتویٰ دیا. وہ بیوقوفی ہے ان کی، وہ نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں دی ہے، یہ اسی حدیث کا سلسلہ ہے جو پہلے آتا آ رہا ہے. یہ بات ابھی آپ کے ذہن میں رہی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم اس مرحلے پہ پہنچیں گے تو اس بات کا جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. کیا اصحاب ائمہ علیہم السلام اجتہاد کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اب ہم اس مسئلے پہ نہیں ہیں. ہم کہاں پر ہیں ابھی سیر عقلاء پر. اگر فتوی تفصیلی طور پر معلوم ہو اور ہمیں اس کی دلیل کے ساتھ پر ہمیں یقین بھی ہو جائے، یقین اور فیصلہ کی صلاحیت پر ہو، تو نہیں یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوقوفی ہے. ابو حیدر فرماتے اگر فتوی کی دلیل تفصیلی طور پر معلوم ہو اور ہمیں اس کی دلیل کی صحت پر ہمیں یقین بھی ہو اور فیصلے کی صلاحیت پر ہو، پھر ہم فقیہ ہو گئے. فقیہ ہو گئے، مجتہد نہیں ہو گئے. فقیہ ہونا، تفقہ دین پر ہر مسلمان پہ واجب ہے. فقیہ بننا ہر شیعہ پہ واجب ہے. فقیہ بننا یعنی اپنے مسائل جاننا ہر شیعہ پہ واجب ہے. آپ اردو زبان میں بھی اگر آپ کو علماء حدیث سنائیں، فرمان ائمہ طاہرین علیہم السلام سنائیں، تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے اردو زبان میں. یہ انسان کلام ائمہ علیہم السلام جاننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ حوزے میں پڑھیں، آپ کو عربی زبان آتی ہو، آپ من لا يحضره الفقیہ کو عربی زبان میں پڑھنا جانتے ہوں، آپ من لا يحضره الفقیہ کے صحیح احادیث اور ان کے ضعیف احادیث، ان کے موضوع احادیث کی تشخیص کے اہل ہوں. یہ کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ جن چھوٹے موٹے مسائل کا آپ کا واسطہ ہے، اگر علماء بجائے یہ کہ آپ کو فتوے سناتے ہیں، احادیث آپ کو سنائیں، آپ کو یقین آ جاتا ہے اور اس سے آپ مجتہد نہیں بنتے. بلکہ مجتہد بننا یہ تو لعنت ہے. وہ اجتہاد کی حقیقت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اجتہاد ہے کس بلا کا نام، یعنی دین خدا میں داخل کرنا وہ چیزیں جو دین خدا میں نہیں ہیں، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی روایت. یہ مجتہدین حضرات یہ بیچارے تو حدیث پڑھتے نہیں ہیں نا حوزہ علم میں، ان کو نہیں معلوم کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے کس طرح سے رائے کو اور اجتہاد کی شدید مذمت کی ہے. یہ جب ہم آپ کی خدمت میں واضح کریں گے تو واضح ہو جائے گا. تو یہ اجتہاد جب وہ بات اس کی باری آئے گی ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کے لیے اجتہاد اولاً ایک لعنتی چیز ہے، یہ مذموم چیز ہے، یہ حرام ہے. ثانیاً آپ یہ کہ مسئلے جاننے کے لیے اگر آپ کو عربی بھی زبان نہیں آتی نا تو کوئی بات نہیں، نہ آپ کو مجتہد بننے کی ضرورت ہے، اور نہ آپ کو رجالی بننے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اصولی بننے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو حوزے میں 50 سال پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ تقلید کرنے کی ضرورت ہے، نہ اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ایک شخص ان پڑھ ہے، اردو بھی نہیں پڑھنا جانتا نا، اس شخص کے لیے علماء احادیث اہل بیت علیہم السلام پڑھ کے سنائیں. امام صادق علیہ السلام اس طرح وضو لیتے تھے، امام صادق علیہ السلام اس طرح نماز پڑھتے تھے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی طلاق دینا ہو تو اس وقت دے دو. اور یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ مشکل نہیں ہیں. یہ بیوقوف مولوی کیونکہ حدیث نہیں پڑھتے، یہ کیا پڑھتے ہیں؟ فقہ پڑھتے ہیں، اور فقہ بہت مشکل فن ہے. فقہ مشکل ہے کیونکہ یہ نظریات ہے علماء کا. حدیث ہے کلام اہل بیت علیہ السلام سراسر نور کو تو ہی نہیں پڑھتے. یہ فقہ کو پڑھتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ زعم ہوتا ہے، یہ گمان ہوتا ہے کہ حدیث مشکل ہے. کلام اہل بیت علیہ السلام نور ہے. کلام اہل بیت ہدایت کے لیے، تمام خلائق کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. تو بہرحال ایک عام شخص ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، گاؤں میں رہتا ہے، اردو بھی پڑھنا نہیں جانتا، اسی شخص کے لیے اگر علماء حدیث اہل بیت علیہ السلام صحیح طرح سے سنائیں، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا دیں، تو وہ شخص نہ مجتہد بنے گا، نہ وہ حوزے میں اس کو 50 سال پڑھنے کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ نہ اس کو تقلید کی ضرورت ہوگی، نہ اس اجتہاد کی ضرورت ہوگی، اور نہ احتیاط کی ضرورت ہوگی. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا آغا جان ابو حیدر کے دوسرے کو میں جو شخص اردو کو انگلش الفاظ میں لکھتا ہے میں نہیں پڑھوں گا بھائی میرے عزیز. میرے کریم مولا حسن اللہ یاری صاحب کو اپنی حفاظ میں رکھیو. میں بہت شکریہ آپ کا. آپ مثالیں بدیہیات اور اتفاقیات کی مثال دے رہے ہیں جب احادیث کے اختلاف ہو. ایک دفعہ دونا ہے یا 2 دفعہ، کون سی حدیث کا کیا مطلب ہے اور راوی کیسا ہے، تب کیا جائے؟
مجھے یقین ہوگا کہ معصوم کیا کا کیا، تو اس صورت میں کیا میں فقیہ ہوں۔ یہ بیوقوفی والی باتیں ہیں نا، چلیں یہ مان بھی لیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مان بھی لیں کہ احادیث میں اختلاف ہے، جیسے ان اختلاف کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، مان بھی لیں، تو اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی میرے بھائی۔ تقلید کس طرح سے ثابت ہوتی ہے؟ تقلید اس طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ حدیث سے ثابت کریں کہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جا کے تقلید کرو، تم جا کے تقلید کرو، حدیث سے ثابت کرو۔ جب تمہارے عازم خود کہہ رہے ہیں کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو تم ہمارے سامنے ایک مشکل رکھتے ہو، کہتے ہو کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث میں تعارض ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل یہ کیا ہے کہ خود ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اعتراف کیا ہے کہ احادیث میں تعارض ہے، اور خود انہوں نے اس تعارض کے حل کا بتایا ہے۔ اور پھر اگلی مرحلے پر جب اب عوام الناس کے لیے آپ سناتے ہیں، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ سب متعارض احادیث عوام الناس کو سنایا جائے، سب متعارض احادیث عوام الناس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عوام الناس کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی مختلف احادیث ہیں ان کو سب احادیث تو مختلف نہیں ہیں، وہ مختلف احادیث جو متعارض ہیں ان کی تعداد کم ہے، ان پہ عبور حاصل کرنا عوام الناس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ عوام الناس میں جب میں فرض کریں میں ایک گاؤں میں، ہندوستان کے ایک گاؤں میں یا پاکستان کے گاؤں میں گیا ہوں مسائل سکھانے کے لیے، میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں تمام متعارض احادیث گاؤں والوں کو سناؤں، ان کو میں بالکل کنفیوز کر دوں، بلکہ میں وہ حدیث جو مجھے پتہ ہے کہ یہ تعارض کے بعد یہ سالم نکلتا ہے، تعارض کے تمام مراحل تراجیح ہو، تعارض کے تمام مراحل کے بعد یہ ان سے طے ہو کر یہ خالص نکلتا ہے، وہ حدیث میں سناؤں گا لوگوں کو۔ سمجھ میں عقائد میں بھی یہی ہے، عقائد میں بھی بعض احادیث متعارض ہیں، آپ سب کچھ لوگوں کو سناتے ہیں؟ نہیں سناتے سب لوگوں کو۔ آپ جا کے مجلس پڑھتے ہیں، سب کچھ سناتے ہیں لوگوں کو؟ سب کچھ نہیں سناتے لوگوں کو۔ مثلا ایسے احادیث ہیں جو دوسرے احادیث فضائل میں متعارض ہیں، آپ سب کو لوگوں کو سنائیں؟ نہیں سنائیں گے۔ تو یہی چیز ہے، عوام الناس جس بات کو تحمل نہیں کر سکتے، ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیوں ان کو سکھائیں؟ آپ عالم دین ہیں، آپ تب متعارض احادیث کو سیکھ لیں، ان کے وجہ تعارض سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد بھی اگر سمجھ نہیں آئے تو امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ دو متعارض احادیث ہیں، ایک کہتا ہے حلال، ایک کہتا ہے حرام، کسی طرح بھی جمع کرنے کی گنجائش نہیں۔ فرمایا کہ کسی بھی ایک دو پہ عمل کرو، کوئی بات نہیں، تم کسی بھی ایک دو پہ عمل کرو تسلیم کے روح سے، کوئی بات نہیں، ہمارا حدیث ہے صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں، ایک کا انتخاب کرو، عمل کرو، ایک کہتا ہے حرام ہے، ایک کہتا ہے واجب۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے تعارض کا سے خلاصی کا بھی بتایا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب مجتہد ہی شرائط پر تسلیم کرتا ہوں کہ وہ قابل بھروسہ ہے، تو پھر مجھے دلیل کی کیوں ضرورت پیش ہوگی؟ اگر آپ کو شک ہو گیا، اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کی ہر بات صحیح ہے، تو آپ عمل کریں، لیکن یہ کس کو یقین ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ اور بات یہ ہے کہ کیا ائمہ طاہرین، میرے عزیز ایڈوکیٹ حسن عسکری ناز، میں ان کے سوال پڑھوں، جب مجتہد ہی شرائط پر تسلیم کرتا ہوں کہ وہ قابل بھروسہ ہے، تو پھر مجھے دلیل کی کیوں ضرورت پیش ہوگی؟ ہاں، اگر آپ کوئی فتوے دینے کی کوشش کرو گے تو مجھے عمل کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ آپ قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ دیکھیں عزیزو، اگر کوئی شخص ایسا ہے آپ کو دنیا میں ملتا ہے کہ اس کی ہر بات پہ آپ کو یقین ہے، ہر بات پہ آپ کو یقین ہے کہ اس کی ہر بات موافق ہے کلام اہل بیت علیہ السلام پر، تو میں کہتا ہوں اس کی ہر بات پہ عمل کرو۔ لیکن آپ کو یہ بھروسہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک جھوٹ ہے، ادعا جھوٹ ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ کہ اس کی ہر بات موافق کلام اہل بیت علیہ السلام ہے، اگر یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ کیا عاقل شخص دنیا میں ایسے شخص سے مل سکتا ہے غیر معصوم سے کہ وہ یقین کرے کہ اس کی ہر بات صحیح ہے؟ تو آپ نے تو اس کے لیے عصمت کا ادعا کیا، اس کی ہر بات صحیح ہے۔ یہ تو ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ پھر جب آپ جانیں گے کہ اجتہاد کس بلا کا نام ہے، تو پھر تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجتہدین اپنے سے احکام بناتے ہیں، اپنے سے حلال و حرام بناتے ہیں جو حدیث میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کو بھروسہ کہاں سے آئے گا؟ پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے میرے عزیز کہ ہم شیعہ ہیں کس کے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے، ہم شیعہ ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ کیا واقعاً اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ تم غیر معصومین کی؟ وہ انہوں نے فرمایا کہ جو کہنا ہے، من اطاع علیٰ علیہ السلام فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصاہ فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى اللہ تبارک و تعالی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ جو امیر المؤمنین کے علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، اور جو میری اطاعت کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یعنی جو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کرو، وہ اللہ کا حکم ہے،
جو بھی فرمایا نہ کرو وہ اللہ کا حکم ہے. اطاعت کی تو تم نے اللہ کی اطاعت کی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. معصیت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی. سمجھ میں آئی؟ اب اس کے لیے دلیل موجود ہے, الحمدللہ رب العالمین. اب کہتے ہیں کہ غیر معصوم, کوئی ایسا دلیل ہے کہ ایسا شخص ہو سکتا ہے دنیا میں کہ اس کی ہر بات صحیح ہو؟ وہ دلیل کہاں ہے؟ کیا اہل بیت علیہ السلام نے اس راہ کی تجویز کی ہے؟ تقلید کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جو مجتہد کہتا ہے ہم عمل کرتے ہیں, جو بھی کہتا ہے عمل کرتے ہیں. اور وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ شرط ہو بھروسے کی, اعتماد کی, کہ اگر اعتماد ہو تو آپ تقلید کریں. نہیں, شک بھی ہو, فتوے پہ شک بھی ہو, پھر بھی وہ حجت ہے. بھروسہ نہ ہو بھی حکم بھی حجت ہے. اور پھر ایسا کوئی دلیل نہیں ہے میرے عزیزو کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ایسا کہا ہو. اور یہ خود کو بے وقوف بنانے والی بات ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کی غیر معصوم. آپ کے پاس کتنے ہزار امام ہیں؟ پھر تو آپ 12 امامی نہیں ہیں بھائی, آپ ملینز امامی ہیں, ملینز امامی ہیں, کیونکہ دنیا میں ملینز مجتہد ہیں. سب کی بات سب بات ان کی سب باتیں صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی باتیں ایک دوسرے سے متصادم, ایک دوسرے کو گالی بھی دیتے ہیں مجتہدین. بلکہ بہت سارے مجتہدین ہیں جو متہم ہے کہ ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا. آج کل کے مراجع میں ایسے مراجع ہیں جو متہم ہیں کہ اس نے فلانے مرجع کے قتل کیا کیونکہ اس کا رقیب تھا. جی ہاں, نجفی میں اور غیر نجفی مراجع میں یہ متہم ہے. آپ جا کے ذرا دیکھیے, مرحوم شیخ مرتضیٰ بروجردی کا قتل ہوا نجف اشرف میں, وہ کون متہم ہے اس کے قتل پہ؟ کون؟ وہ کہتے ہیں صدام نے. وہ دلیل ضعیف ہے کہ صدام نے قتل کیا ہے. کس نے اس کا قتل کیا؟ یا مرحوم آیت اللہ بہشتی تھے نجف اشرف میں, آیت اللہ خوئی کے شاگردوں میں سے, وہ اس کا قتل ہوا صدام کے زمانے میں. کس نے اس کا قتل کرا ہے؟ کون متہم ہے اس کی طرف؟ بہت سارے مراجع ہیں جو متہم ہیں ایک دوسرے کے قتل کے. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بھروسہ ہے. ایک دوسرے کی شہادت دیتے ہیں ایک دوسرے کے لواط پر کہ فلانے نے لواط دیا ہے نوجوانی میں. وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قابل بھروسہ ہے. آپ ان کے گند کو نہیں جانتے. قابل بھروسہ ہیں ہر بات پہ لعنتی لوگ. اچھا, فرمایا کہ اجتہاد اور توقع دونوں کو ہم مترادف مان لیتے ہیں. آپ کی مرضی, جو مترادف مان لیں. آپ کو جو پتہ نہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ مترادف مان لیتے ہیں. جب آپ آئیں گے ہمارے دروس کو دیکھیں گے اجتہاد پر, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اجتہاد اور توقع میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر آپ شیعہ امام صادق علیہ السلام ہیں, امام صادق علیہ السلام کے نزدیک توقع واجب ہے, اجتہاد حرام ہے. اب آپ کو اس بات کا فرق نہیں معلوم, یہ میری غلطی نہیں ہے, یہ میری کمزوری نہیں ہے. وضو کے دھونے کے بارے میں 6 طرح کی احادیث ہیں, ساڑھے پڑھ لوں تو کیسے سمجھوں گا کہ کون سی بات درست ہے؟ کیا غیر معصوم راوی کے معصوم کا درجہ؟ غیر معصوم راوی ہے, صرف راوی ہے, وہ معصوم کا درجہ نہیں رکھتا. احادیث میں تعارض صرف وضو میں نہیں ہے, مختلف ابواب میں احادیث میں تعارض ہے. اور تعارض سے خلاصی کا طریقہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا. لیکن ابھی ہم وہاں پہ نہیں ہیں, اس مرحلے پہ نہیں ہیں. ابھی ہم سیرہ عقلاء پہ بحث کر رہے ہیں. سیرہ عقلاء پر اگر آپ کو اعتراض ہے کہ کیا عقلاء کے نزدیک آج کل کے زمانے میں یا پرانے زمانے میں کسی شخص کی بات کو بلا دلیل ماننا یہ ممدوح ہے, عقلاء کا سیرہ اس پر ہے, اس کی آپ وضاحت کریں نا. اب روایات کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ میں نے اس کی کچھ توضیح دی ہے, اس مرحلے پہ ہم نہیں ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو جناب. شیعان اہل آپس میں چیلنج نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے سے مل کر سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں, اور میں شیخ صاحب سے سیکھ رہا ہوں, اللہ انہیں جزائے خیر دے. تھینک یو. تعارض کے بعد آپ جب کی صلاحیت رکھتے ہیں تو کون سی حدیث درست ہے یا جمع کا تقاضا ہے؟ یہ توقع ہے جس کی ہم سے نہیں. توقع یہ اجتہاد نہیں ہے عزیز, یہ اجتہاد نہیں ہے. اجتہاد یہ نہیں ہے. آپ جس کو مرضی اجتہاد کہیں وہ آپ کی نادانی ہے. اگر فقیہ کی ہر بات صحیح نہیں ہو سکتی تو پھر غیر معصوم راویوں کی ہر حدیث کیسے صحیح ہو سکتی؟ دیکھیں عزیزو, حدیث کی صحت کیا ہے یہ مولویوں کو نہیں معلوم. صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ احادیث ہمارے پاس شیعہ حدیث کو اس بات کی توضیح دینے کے لیے بہت وقت چاہیے ہوگا. صحیح حدیث کیا ہے, غلط حدیث کیا ہے. یہ حضرات جو حوزات میں پڑھتے ہیں یہ کہتے ہیں فلاں حدیث صحیح ہے, مثلا سیستانی کہتا ہے یا خوئی کہتا ہے کہ فلاں حدیث صحیح ہے, فلاں حدیث صحیح نہیں ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے, صحیح سے مراد امام معصوم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟
یہ کہتے ہیں کہ صحیح سے مراد، ان کے اعتبارات سمجھو، ان کے نزدیک آپ شیعہ ہیں، آپ عامی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس سے کیا مراد سمجھتے ہیں؟ یعنی واقعی امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں نا. لیکن یہ ان لوگوں کے نزدیک صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنا فن، اپنا علم کن سے لیا؟ عمر کے ماننے والوں سے لیا ہے. عمر کے ماننے والے کن سے لیا؟ یہود سے لیا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ لوگ جو ارث اندر ارث، پہلے یہودیوں کی نجاسات کو عمریوں نے چاٹا ہے، پر انہی کے قید شدہ باتوں کو ان لوگوں نے چاٹ کے لایا ہے. یہ ان لوگوں کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ روات سب عدول ہوں، سب ثقات ہوں یا سب عدول ہوں، اور اس میں کوئی تقطیع نہ ہو. اب اس امام علیہ السلام نے فرمایا نہ فرمایا، اس سے کوئی کام ہی نہیں ان کو. کہتے ہیں یہ اگر ہو تو یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اب ان کے صحیح جو مجتہدین کہتے ہیں، جو مثلا بخاری کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، ان کی تعریف ایک ہی ہے. بخاری جو کہتا ہے صحیح ہے یا خوئی کہتا ہے صحیح ہے، ان کی تعریف ایک ہے. یعنی روات ان کے سب عدول ہیں، ثقات ہیں، اور ان میں تقطیع نہیں ہے. آگے متن اس کا امام علیہ السلام سے صادر ہوا ہے یا نہیں، وہ اس پہ لفظ صحیح اس پہ دلالت نہیں کرتا، صرف اس کے سند پہ دلالت کرتا ہے. اچھا، ہمارے نزدیک جب ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، یہ حدیث امام معصوم علیہ السلام سے صادر ہے، اس سے مراد لیتے ہیں. چاہے اس کے سند میں مجاہیل ہوں، مجاہیل نہ ہوں، سب ثقات ہوں، سب ثقات نہ ہوں، سب شیعہ ہوں، سب شیعہ نہ ہوں، اس سے ہمیں کام ہی نہیں ہے. یعنی ہمیں صادر ہے. اب یہ ایک بہت بڑی فن ہے. اس جناب حوزے والے نہیں جانتے، یہ بیوقوف ہیں. یہ بیچارے، ان کے پاس تقلید کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ جنگ پہ اتر آتے ہیں اصل مذہب سے، کہ ہمارے مذہب کے احادیث میں کیا ہے، غلط تو صحیح، یہ سب ملی جلی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا صحیح ہے، کون سا امام سے صادر ہے، کون سا امام سے صادر نہیں ہے. تو اگر میں ایک عامی ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے نا عزیزو، میں ایک عامی ہوں، فرض کریں کہ میں پاکستان کے گاؤں میں رہتا ہوں، اور ہمارے پاس ایک عالم آیا کہ وہ ہمیں علم احکام سنائے سمجھائے حدیث کی روح سے. تو وہ حلال و حرام کس طرح سے ہمیں سنائے گا، کس طرح سے ہمیں سمجھائے گا، آپ خود سمجھے نا. میں نے جواب دیا کہ اگر ضروری نہیں کہ سب متعارض احادیث لوگوں کو سنایا، وہ احادیث جو میں ایک عالم کے طور پہ جانتا ہوں کہ تعارض کی وجہ کے بعد یہ صحیح نکلتا ہے، میں لوگوں کو وہ سمجھاتا ہوں، وہ بتاتا ہوں، اور وہ سناتا ہوں لوگوں کے لیے. لیکن علماء کے نزدیک جو شخص وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے پاس ایک سلسلہ ہے احادیث کا. احادیث کے سلسلے میں تصحیح احادیث شیعہ، وہ کچھ سال پہلے ہم نے وہ لیکچرز دیے. یہ اجتہاد کی تصحیح کے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، کتاب کافی میں فرماتے ہیں ایاکم اصحاب الرأی فانہم اعداء السنن. مجتہدین سے بچے رہو کہ وہ حدیث کے دشمن ہیں، حدیث کے دشمن ہیں. اصحاب الرأی یعنی اصحاب الاجتہاد. مجتہدین سے بچے رہو، دور رہو، کیونکہ وہ فانہم اعداء السنن، کیونکہ یہ حدیث ان کی حدیث کی دشمنی حدیث سے دشمنی آج تک چلی آ رہی ہے. یہ بے وقوف اپنی اجتہاد کی صحیح کرنے کے لیے، اپنی ریاست کی صحت تصحیح کے لیے اور تقلید کو صحیح کرنے کے لیے حاضر ہیں کہ اصل مذہب سے لڑ پڑیں. کلام ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو اصل سے عمری اسلحے کے ساتھ، عمری آرمامنٹس کے ساتھ اس کو ہدف بنائیں، اور کہہ دیں کہ ان کو نابود کر دو، احادیث کو کچھ ضعیف کچھ صحیح بنا دو ان عمری معیارات کے ساتھ، تاکہ ان کی اجتہاد بنا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے احادیث جو ہیں، اس میں جیسے کہ سید مرتضیٰ نے فرمایا ہے، ان میں اخبار واحد نہیں ہے، ہمارے احادیث سب متواتر ہیں. اب ان کو نہیں معلوم، یہ طالب علم جو نجف میں پڑھتے ہیں، قم میں پڑھتے ہیں، ان کو نہیں، بیچاروں کو کیا معلوم فن حدیث کیا ہے. یہ تو ان کی عمر گزری ہے خبر واحد کے ابحاث سمجھنے میں. اچھا میرے عزیزو، تقلید مطلق اور تقلید جامد میں کیا فرق ہے مجھے نہیں معلوم. تقلید مطلق، تقلید جامد کا اصطلاح میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. ڈانس یا رقص کی اجتہاد کی روح سے حلال ہے یا حرام ہے؟ علم رجال میں آپ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بحث، یہ سوالات جو ہو رہے ہیں نا، یہ سب بحث سے خارج ہیں، ہمارے موضوع سے خارج ہے. کسی امام نے کوئی کتاب نہیں لکھی، سارے کتابیں غیر معصوم کی. یہ آپ کی بیوقوفی ہے. کتابیں جو شیعہ اصحاب لکھتے تھے وہ امام علیہ السلام پہ عرض ہوتی تھی. یہ آپ کی نادانی ہے. اچھا میرے عزیزو، اب وقت گزر گیا ہے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں یا پرسوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے بہت کام ہے آگے.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. تقریباً 2 گھنٹے میں آپ کی خدمت میں حاضر رہا ہوں. جو دوسرے سوال ہیں موضوع پہ سوال کریں عزیزو. موضوع کیا ہے؟ سیرہ عقلاء. کیا سیرہ عقلاء سے تقلید ثابت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اور ہر بحث جو ہے نا عزیزو، آپ سوال کریں گے حدیث کے متعلق، حدیث میں صحیح، ان باتوں کو میں انصاف کے ساتھ مختصر 2 لفظوں میں جواب نہیں دے سکتا. پھر آپ کو قناعت نہیں ہوتی، پھر آپ کہیں گے کہ اس نے صحیح جواب نہیں دیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر موضوع، بالخصوص وہ مسائل جن میں تنازع زیادہ ہے، ان مسائل کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دونوں نقطۂ نظر اچھی طرح بیان کیے جائیں اور پھر آپ جج کر سکیں کہ ان میں صحیح بات کون سی ہے. فی الحال ہمارا موضوع بحث کیا ہے؟ سیرہ عقلاء. سیرہ عقلاء سے کیا تقلید ثابت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہم نے بیان کیا کہ نہ صرف ثابت نہیں ہوتی بلکہ سیرہ عقلاء سے تقلید کا بطلان ثابت ہوتا ہے. ہمارے اس بات کو، اگر آپ مرد ہیں، اس بات کو آپ رد کیجئے. احادیث انشاءاللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو جو آپ مطرح کرتے ہیں اپنی جگہ صحیح ہے، ان سوالوں کا جواب دینا اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن ان کا جواب مختصر انداز میں دے تو سکتے ہیں لیکن شاید سب کے لیے باعث قناعت نہ ہو. وقت ختم. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي مدد.